السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں ناول۔ جگنو جلدی چلو، مون نے عجلت بھرے انداز میں اس کی سست روی پر بگڑ کر کہا، اور پھر اسے مخالف سمت میں مڑتے دیکھ کر سٹپٹا کر رہ گئی۔ کہاں؟ اس نے گھورنا موقف کر کے اشارے سے درخت کیا۔ اب جا ہی رہے ہیں تو رونق بازار کو دیکھتے ہوئے جائیں گے۔ بے نیازی سے شانق چاہتے مون کی بھرمی کو سرے سے نظر انداز کرتی وہ ہجوم میں گم ہو گئی۔ اس کا ایک پورٹریٹ بنوا کر آنکھوں میں فٹ کروا لو۔ وہ طنزیہ بڑبڑائی۔ جگنو نے ذرا جو دھیان دیا ہو۔ کس قدر فضول ہو تم۔ اس پر اثر نہ ہوتے دیکھ کر وہ سر جھٹک کر ایک جانب بھاگ کھڑی ہوئی۔ ایک تو گرمی، اس پر لوگوں کا ہجوم اور بس نکل جانے کا خوف الگ سے لگا تھا، مگر جگنو کی نظریں اس ساری صورتحال سے بے نیاز کسی کو کھوجنے میں سرگرداں تھیں۔ تب ہی بلکہ جولرز کا گلاس ڈور کھولتے ہوئے وہ اپنی دکان سمت باہر نکلتا دکھائی دیا۔ جگنو کے اٹھتے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ وہ ہوا کے سبک جھونکے کی مانند آیا اور گزر بھی گیا۔ بس دیکھ لی رونق بازار، اب چلو۔ مون نے اسے پتھر کی طرح کھڑے دیکھ کر اس کے ساکت پتلیوں کے سامنے ہاتھ ہلایا تو وہ چونک کر جیسے عالم ہوش میں واپس آئی۔ شہر تمہیں بہت یاد آئے گا نا؟ پتہ نہیں 4 سال کیسے پلک جھپکتے میں بیت گئے۔ خود کو اپنے مطلوبہ مقام پر دیکھ کر مون کی جان میں جان آئی تھی۔ تسلی ملتے ہی قدرے مطمئن ہونے کے بعد وہ اب اداس نظر آنے لگی تھی۔ یہ شہر مریخ پر تو نہیں کہ تم دوبارہ نہ آ سکو؟ جگنو ذرا جو متاثر ہوئی ہو اس کی آسودگی اور اداسی پر، بلکہ اس کا مذاق ہی اڑایا۔ تو تمہیں وہ یاد نہیں آئے گا؟ مون نے کھلتے ہوئے اپنی جانب سے تو اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا، مگر اس نے بھی فوراً انجان بن کر پوچھا، کون؟ حد درجہ محتاط اور سرسری انداز۔ رونق بازار۔ وہ لفظوں کو خوب چبا چبا کر بولی، اور اس کی بولے پن پر جو لطف اسے آیا ہو وہ الگ۔ وہ کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ کہاں جاتا تھا؟ کیا نام تھا؟ دونوں کچھ نہیں جانتی تھی، مگر بطول جگنو وہ اتنا چارمنگ ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد مجھے فطرت حسین لگنے لگتی ہے۔ میں اپنے ذوق حسن کو نکھارنے کے لیے اسے دیکھنے آتی ہوں۔ وہ ہر اتوار کو کوئی نہ کوئی کام نکال کر مارکیٹ آیا کرتی تھی، اور مون کو اس کی یہ فضول سی گردشیں سخت بور کرتی۔ ان کی روم میٹ ماری اکثر اسے چھیڑا کرتی، یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو۔ میں اپنی آنکھوں میں وہ خواب نہیں سجانا چاہتی جو مجھے بے رنگ کر دیں۔ تو پھر؟ مون نے کچھ خریدنا چاہا، مگر اس نے ٹوک دیا۔ ہاں یار، وہ میرا ویسے ہی فیورٹ ہے جیسے تمہارا تیک روشن اور جان ابراہیم۔ اگلے ہی پل وہ اسے پینتر سے نکل کر شار سے ہنسی تو مون نے بے بس نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے گہرا سانس خارج کیا۔ فضل الرحمن اور عبد الرحمن 2 بھائی تھے۔ فضل الرحمن کی 2 بیٹیاں ابگینہ اور جگنو تھی۔ جگنو ابگینہ سے پورے 8 برس چھوٹی تھی۔ جب وہ 3 سال کی تھی تو اس کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ چچا کی اپنی معاشی حالت اچھی نہیں تھی۔ اس کی امی نے سلائی کا کام کر کے اس کی اور ابگینہ کی پرورش کی تھی۔ بیبے کا ٹھکانہ بھی ان کے گھر میں تھا۔ جبکہ چچا عبد الرحمن کے گھرانے میں ایک بیٹا جاذب جو اس سے قریباً 2 سال بڑا تھا، اور ایک منیزہ عرف مون، اس کی ہم عمر دوست، ہمراز اور کلاس فیلو۔ انٹر تک دونوں نے پرائیویٹ پڑھا تھا، اور گریجویشن کرنے کے لیے دونوں کی ضد تھی کہ شہر جا کر کالج میں پڑھیں گی۔ تینوں اکثر اپنے فیوچر پلان ڈسکس کرتے نظر آتے۔ جاذب کو ایئر فورس جوائن کرنے کا شوق تھا۔ میں تو ایئر فورس جوائن کروں گا، تم ایئر ہوسٹ بن جانا۔ نہ میں ایئر ہوسٹ بنوں گی اور نہ ہی تم ایئر فورس جوائن کرو گے۔ ذرا سوچو جاذب، ہمارے گاؤں کے سرکاری اسکول میں ایک بھی ٹیچر نہیں ہے۔ جو دوسرے شہروں سے تعینات ہو کر آتے ہیں وہ 4 دن بھی نہیں ٹک سکتے۔ جو لوگ پرائیویٹ اسکولوں کے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے بچے سارا دن گلی میں آوارہ گردی کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر ہمارے گاؤں کے لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ میں نے اور مون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم گریجویشن کے بعد اپنے ٹاؤن کے سرکاری اسکول میں بطور ٹیچر جاب کریں گے، اور تم بنو گے بوائز اسکول کے ماسٹر جی۔ مون کی اپنی تو کوئی مرضی نہیں تھی، بس جو جگنو نے کہہ دی اس نے سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے سر ہلا دیا، مگر جاذب تو اس کے نادر خیالات سن کر بتک گیا۔ دماغ دوست ہے تمہارا، میں اور ماسٹر جی؟ مون، تصور کرو جب یہ دھوتی کرتے میں ملبوس، بلیک واسکٹ زیبتن کیے، آنکھوں میں موٹے شیشوں کا چشمہ لگائے، تیل میں چپڑے بالوں کی الٹی مانگ نکالے، بڑی بڑی مونچھوں کے ساتھ ہاتھ میں چھڑی پکڑے جب اسکول آیا کرے گا تو کیسا لگے گا؟ تمہارے مستقبل قریب کا مجازی خدا جیسا۔ اطمینان سے اس کی ساری نیک تمنائیں سماعت فرمانے کے بعد جاذب نے خاصی متانت سے جواب دیا تو وہ ہاتھ میں پکڑا کفگیر اٹھا کر اس کے پیچھے لپکی۔ اب گینا ناشتے کے جھوٹے برتن دھو رہی تھی، اور وہ گھر کی صفائی کے بعد اب چیزوں پر بڑی تائید گرد جھاڑ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جگنو، دیکھنا دروازے پر کون ہے؟ بیبے نے صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے ڈائجسٹ کا سر
وقت پلٹا ہی تھا کہ ابگینا کی پکار پر خاصی بدمزہ ہو کر پلٹی اور باہر آ گئی۔ جی، دروازے کا پٹ کھلتے ہی ایک اجنبی شخص، خاتون اور نوجوان دوشیزہ کے چہرے پر نمودار ہوئے۔ لگتا ہے کڑی نے ہمیں پہچانا نہیں، بڑے میاں نے خواہ خواہ میں دانتوں کی نمائش کی۔ پہچانے کیسے؟ پہلی بار جو دیکھ رہی ہیں؟ خاتون نے آگے بڑھ کے سے جھپٹ اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اس بے تکلفی کے عملی مظاہرے پر بوکھلا کے ان سے الگ ہوئی ہی تھی کہ ابگینا رویے سے تولیے سے ہاتھ پونچھتی اس کے پیچھے تشریف لا چکی تھی۔ وہ دروازے سے ہٹ گئی۔ ارے ماموں، آپ اندر آئیے نا۔ ابگینا کا جوش قابل دید تھا۔ جگنو کو ذہن پر زور ڈالنے پر بھی یاد نہ آیا کہ یہ کون سے ماموں ہیں۔ پھپھو کہاں ہیں پوچھنے پر غالباً بیبے کے متعلق تھا۔ وہ بیبے کے چاچا زاد بھائی تھے اور اماں کی شادی اپنی پھپھو کے گھر ہوئی تھی، اس لحاظ سے وہ بیبے کے بھتیجے اور بیک وقت اماں اور ابگینا کے فرسٹ کزن بھی تھے۔ وہ چاچا کے گھر گئی ہے، ابھی بلواتی ہوں۔ جگنو، جاؤ بیبے کو بلا کر لاؤ۔ ابگینا نے بیرونی دروازے سے ہی اسے باہر دھکیلا۔ کون آیا ہے؟ بیبے کے جاتے ہی مون اور جاذب نے اسے گھیر لیا۔ پرانے زمانے کے مہمان آئے ہیں کیا مطلب؟ دونوں نے آنکھیں نکالی۔ بیبے کا بھتیجا، اماں اور ابگینا کے کزن، اس نے ٹال کر جان چھڑائی۔ تو پھر ہمیں بھی چلنا چاہیے، آخر ہمارا بھی ان سے وہی رشتہ بنتا ہے جو تمہارا۔ دونوں جھٹ ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ ہاں ہاں چلو۔ مون، تم ذرا ابگینا کی ہیلپ کروا دو روگی۔ اور مون یہ سن کر واپس بیٹھ گئی اور اس نے رخ سخن جاذب کی جانب موڑا۔ سوری، تم باہر سے سودا صرف لا دو گے؟ سوری، میرا کل ٹیسٹ اور میں اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ دوبارہ صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے اس نے کتاب کھول لی تھی۔ تھینک گاڈ تم لوگ نہیں آ رہے اب مہمانوں کے ساتھ۔ ابگینا اکیلے؟ ارے ابگینا بیچاری اکیلے کیا کیا دیکھے گی؟ مون اس کی بات کاٹ کر فوراً سلیپر پہنے، اور ظاہر ہے میرے سوا ہے ہی کون جو باہر کے کام نپٹائے گا؟ تائی ماں بھی گھر پر نہیں ہے۔ چلو اب تم لوگوں کی خاطر رات کو جا کر ٹیسٹ کی تیاری کر لوں گا۔ وہ ایسے احسان عظیم کرتا مون کے ساتھ باہر آ گیا۔ جگنو بامشکل خود کو سنجیدہ ظاہر کرتی اس بات میں سر ہلاتی رہی۔ بیبے کے بھتیجے صاحب تو اپنے جانے کس نمبر والے بیٹے کے لیے ابگینا کا رشتہ طلب کر رہے تھے۔ حواس باختہ سی مون نے آتے ہی تینوں کی سماعتوں پر جیسے بم پھوڑا تھا، جس کے اثرات سے جاذب اور جگنو نے ہنگامی طور پر سنبھلتے ہوئے بیٹھک کی جانب دوڑ لگا دی تھی، مگر ان کے پہنچنے سے قبل ایجاب و قبول کے مراحل طے پا چکے تھے۔ اب وہ مبارک سلامت کا شور بلند تھا۔ بیبے نے ہاں کر دی، اماں سے مشورہ کیے بغیر۔ جگنو نے حیرت سے آنکھیں چپکائی۔ ابگینا کی دہائیاں برابر جاری تھی۔ جانے کون ہے، کیسا ہے، کیا کرتا ہے؟ ایسے تھوڑی ہو جاتے ہیں رشتے۔ نہ لڑکے کو دیکھا، نہ اماں سے مشورہ لیا، ہم سے بنا سوچے سمجھے ہاں کر دی۔ جبکہ مون اور جاذب ایک اور پیزے کی تلاش میں سرگرداں۔ جب پہلے موتی چور لڈو کے ڈبے تک پہنچے تو دونوں کی شکلیں قابل دید تھیں۔ جگنو کو اپنی ہنسی روکنا محال ہو گیا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی بیبے نے وہی لڈو محلے بھر میں بانٹ دیے تھے۔ لو جی، کام ہی تمام ہو گیا۔ بیچاری اپنا سر پیٹ رہی ہوگی۔ ارے میں کیا تمہاری اولاد کی دشمن ہوں؟ جو گیا ہے اس کے بھلے کے لیے ہی کیا ہے۔ کس چاہ سے مانگنے آیا تھا میرا بھتیجا، اب کیا اسے خالی ہاتھ لوٹا دیتی؟ پھر وہی بات، لڑکا دیکھا، تصویر دیکھی ہے میں نے، سونا جوان پڑھا لکھا پتر ہے شاہ مراد کا۔ اور وہ کیا کہہ رہا تھا اس کا یار؟ وہ دماغ پر زور دے کر سوچنے لگی، پھر یاد آیا تو جگنو کو آواز دی۔ ارے او جگنو، بتا اپنی ماں کو وہ کیا نام تھا جہاں وہ کام کرتا ہے؟ آئی لینڈ۔ ابگینا کی خون خوار نظریں اس پر جمی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اتنا ہی بول کر خاموش ہو گئی۔ وہ ہاں وہی پارڈ لینڈ۔ بیبے نے بھی لفظ کو توڑ مروڑ کر جوڑ ہی لیا، جس پر اماں کچھ مطمئن نظر آنے لگی تھی۔ ان کی اپنی ساری زندگی محنت مشقت کرتے گزری تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ اب ابگینا اور جگنو کا رشتہ کسی اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں ہو۔ کیسا لگا؟ ابگینا تصویر میں بری طرح گم تھی اور وہ تینوں اشتیاق بھری نظریں اس پر جمائے بیٹھے تھے۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو تینوں ایک ساتھ چلائے۔ وہ بے سادہ دل پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی۔ اوہ ٹھیک ہیں، سرسری لہجہ کیا؟ مون کو گہرا شوق لگا۔ اتنے غور و خوض کے بعد محض ٹھیک ہے؟ جاذب اور جگنو مطمئنہ ہوئے تھے۔ مزید اصرار کیا۔ ہمایوں سعید لگتا ہے، وہ شرما کر بولی۔ تو تینوں نے اپنا سر تھام لیا۔ جانتے تھے وہ ہمایوں سعید کی کتنی بڑی فین ہے۔ اس کی ایک ڈیٹ نہ کروا دیں ہمایوں سعید کے ساتھ؟ آج کل ٹی وی پر بڑی آفرز آ رہی ہیں، جو سب سے زیادہ SMS کرے گا تم اور تمہاری مونالیزا کے ساتھ۔ جاذب جل کر بولی تو وہ سر تسلیم خم کرتا مسکرا کر بولا، اوکے گڈ لک۔ وہ سو رہی تھی جب مون نے اسے ایک جھٹکے سے جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا تکلیف ہے؟ کبھی تو اپنے گھر بھی رہا کر، ہم وقت میرے سر پر مسلط رہنا ضروری ہے؟ میری ساری نیند اڑا دی۔ ہاں مگر نیند تو اڑ چکی ہے نا، اب سو کر کیا کرو گی؟ وہ مزے سے کہتی اس کے پہلو میں آ بیٹھی۔ جانتی ہو رزلٹ آ گیا ہے کیا؟ اس کے انگڑائی لیتے ہاتھ ہوا میں ہی مہلک ہو گئے۔ کب اور کہاں؟ نیند تو اب اڑی تھی،
آج 10 بجے اور نیٹ پر اس کا منہ لٹک گیا۔ تم نے یہ شکل پر 12 کیوں بجا رکھے ہیں؟ کہیں رہ تو نہیں گئی؟ جگنو کی بچی وہ یوں اچھلی جیسے کسی بچھو نے ڈنگ مارا ہو۔ اچھا بس یہ جھگڑا بعد میں، پہلے مسئلہ بتاؤ۔ اس کے جہارانہ تیور دیکھ کر جگنو نے فوراً ہی مسئلانہ انداز اختیار کیا۔ کمپیوٹر کون آن کرے گا؟ جاذب کہاں ہے؟ وہ دوپٹہ اوڑھ کر اب سلیپر ڈھونڈ رہی تھی، سو رہا ہے۔ دونوں نے اتنی مشکل سے ذہن پر زور دے دے کر مانیٹر، اسپیکر، ماؤس، کی بورڈ کی لیڈیں سی پی یو میں فٹ کی تھی، اور جب وہ آن کیا تو جلی حرفی میں لکھا پاس ورڈ ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ جگنو کو اتنا غصہ ہے کہ وہ فن فن کرتی اس کے کمرے میں سر پٹک گئی۔ وہ گہری نیند میں گم تھا، ہلکے ہلکے خراٹے کمرے کی خاموش فضا میں ارتعاش برپا کر رہے تھے۔ جاذب اس نے 2-3 آوازیں دی مگر ٹس سے مس نہ ہوا۔ اب کی بار اگر تم نہ اٹھے تو یہ پانی کا جگ تم پر الٹ دوں گی۔ جانتی تھی کہ اس کی اداکاری اور دھمکی کارگر ثابت ہوگی۔ کیا تکلیف ہے؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز جو کچھ دیر قبل وہ منہ سے برت چکی تھی یاد آتے ہی اس کے لبوں پر تبسم بکھر گئی۔ وہ دونوں ہی نیند کے رسا تھے اور کچی نیند سے اٹھائے جانے پر دونوں کا موڈ خوب آف رہتا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری اس سڑی ہوئی شکل پر فضول سی مسکراہٹ ملاحظہ کرنے کا۔ جا کر یہ آئینے کے سامنے کرو، شاید وہ تمہیں برداشت کر پائے۔ جلاہٹ سے کہتا وہ دوبارہ چادر میں دبک گیا اور جگنو نے اس گستاخی پر سلگتے ہوئے نہ صرف پانی سے بھرا جگ اس پر ڈالا بلکہ ساتھ اس کی گردن بھی دبوچ لی۔ بولو کیا پاس ورڈ ہے؟ اس کی آنکھیں باہر ابل آئی تھی، اٹک اٹک بامشکل بول پائے مگر اس نے ذرا لحاظ نہ کیا تھا۔ میں نے پاس ورڈ پوچھا ہے، وہ چلائی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ چچی کی انٹری پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ جاذب پر مصنوعی کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ اماں ہمارا رزلٹ آیا ہے اور یہ پاس ورڈ نہیں بتا رہا۔ مون ابھی اندر آئی تھی۔ بتایا تو تھا جگنو، اس نے کھانستے ہوئے اپنی صفائی پیش کی۔ کیا بتایا تھا؟ وہ اس کی درخت پر تلملا اٹھی۔ اتنی بار کہا ہے جگنو جگنو جگنو، تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ میرا نام کیوں لیے جا رہے ہو؟ وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ تمہارا نام ہی پاس ورڈ ہے، احمق لڑکی۔ اس بار اپنی ہنسی ضبط نہیں کر پایا تھا۔ چچی جان بھی مسکرانے لگی۔ تم نے میرے نام پر پاس ورڈ کیوں رکھا ہے؟ نیا اعتراض۔ میں نے تمہارے نام پر نہیں بلکہ جس کے نام پر تمہارا نام ہے نا، اس کے نام پر پاس ورڈ رکھا ہے۔ جگنو ہم پاس ہو گئے۔ مون نے درمیان میں آ کر خوشخبری سنائی تو وہ اپنی فضول گوئی کو نظر انداز کرتے ہوئے خوش ہو گئی۔ اب ہم ہاسٹل جائیں گے، اس نے اعلان کر دیا تھا مگر اماں نے سنتے ہی انکار کر دیا۔ میں تمہارے ہاسٹل کے اخراجات پورے نہیں کر سکتی، جتنا پڑھ لیا ہے بس کافی ہے۔ اب گھرداری دیکھو اور سلائی کڑھائی سیکھو۔ بھابھی مون بھی تو جا رہی ہے، پھر جگنو کیوں نہیں؟ چچا نے سنا تو حمایت کرنے چلے آئے۔ وہ خود تو نہیں پڑھ سکے تھے مگر انہیں شوق تھا کہ ان کے بچے بھی تعلیم یافتہ کھلائیں اور اس کے لیے وہ دن رات محنت کر رہے تھے۔ اب تو ان کا کاروبار بھی پہلے سے بہتر تھا۔ پھر مون اور جاذب نے بھی اس سلسلے میں انہیں مایوس نہیں کیا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں بھائی صاحب، اتنی مہنگائی ہے۔ ایسے میں گویا کہ ان کو اس کے مزید پڑھنے پر اعتراض نہیں تھا۔ یہ بھی میری ہی بیٹی ہے، آپ اس کی تعلیمی اخراجات کی فکر نہ کریں۔ چچا نے محبت سے اسے ساتھ لپیٹ لیا۔ اب انکار کی گنجائش کہاں تھی؟ اماں نے اجازت دے دی اور پھر وہ اور مون 2 ہفتے بعد شہر چلی آئی تھی۔ وہ رنگ، وہ سلسلے، وہ سما تو جیسے پلک جھپکتے میں گزر گئے تھے، اور آج جہاں گاؤں واپس لوٹنے کی خوشی تھی وہاں دوستوں سے جدائی کا احساس دل کو افسردہ کر رہا تھا۔ لو جی، اس پر تو کوئی کچوان ہی نہیں ہے۔ مون کو گہری مایوسی ہوئی۔ دونوں اس وقت بس سے اتر کر ٹیلے پر کھڑی تھی اور ان کا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا مگر پیدل مارچ کرنے کے خیال سے ہی وہ ہمت ہار کر بیٹھ گئی۔ شام کے سائے ڈھل چکے ہیں، یہاں سستانے کا وقت نہیں، مہربانی فرما کر رخت سفر باندھ لیں۔ وہ اپنا بیگ کندھے پر لاد کر آگے بڑھی۔ ناچار مون کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑا۔ جگنو نے مڑ کر معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر سلپ ہو گئی۔ مون کی دھائیاں روج پر تھی، وہ مزے سے ہنستی رہی۔ یہ کیا بچوں جیسی حرکت ہے؟ ریت اور گرد و غبار سٹے ہاتھ پاؤں اور کپڑے جھاڑتے ہوئے وہ اس پر برس پڑی۔ مزہ آیا نا؟ ایک بار پھر سلائیڈ لیں؟ وہ شرارت سے ہنسی۔ دفعہ دور، وہ خفا ہو کر آگے چلنے لگی۔ جگنو نے اس سے منانا ضروری نہ سمجھا۔ جب دونوں گھر پہنچی تو شام کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ اب آئی ہو شام ڈھلے؟ اب گینا کے لہجے میں تشویش کا رنگ غالب تھا۔ جگنو اپنے پاؤں دھونے لگی۔ میں صبح سے انتظار کر رہی تھی۔ یہ ہم تھے شہریار بھائی تو نہیں؟ یہ ہم تھے شہریار بھائی تو نہیں جو اتنی بے تابی سے آپ دیدہ دل فرش راہ کیے بیٹھی تھی؟ جگنو نے الٹا مذاق اڑایا۔ تمہاری پسند کا سالن بنا ہے، ساتھ پودینے کی چٹنی کا رائتا۔ اب گینا نے بغیر مڑے بولی تو مون نے بھی اپنا اوڑھنا اتار کر ہاتھ منہ دھو لی۔ یہ ڈش اس کی بھی فیورٹ تھی۔ یہ کب لیا تھا؟ وہ دونوں کھانے کے بعد چھت پر آئیں تو اب گینا کے ہاتھ میں سیل فون دیکھ کر چونکی۔ انہوں نے بھجوایا ہے، وہ سرسری سا کہہ کر ہنسی تو دونوں کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔
اس کا مطلب ہے انہوں نے ہمارے بعد خوب دل لگائے رکھا تھا۔ ہاں مگر آج کل ذرا ہماری ناراضگی چل رہی ہے۔ سدگی سے بولی کیوں؟ جگنو نے آئی برو جا کر پوچھا۔ وہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا لہجہ پستہ تھا۔ دیکھ تو رکھا ہے تصویروں میں، منہ نے حیرت سے یاد دلایا۔ اور یہ اسے 2 سال بعد دیکھنے کا کیا جنون پڑا ہے؟ اسے کہو واپس آ کر 4 بندوں میں قبول کرے اور پھر چاہے عمر بھر دیکھتا رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ وہ غصے سے بولی۔ اس کا غصہ جائز بھی تھا۔ وہ سال بھر منگنی کا چھلا پہنا کر لٹکا رکھا تھا، نہ واپس آ رہا تھا، نہ شادی ہو رہی تھی۔ پوچھنے پر محض تاریخیں سننے کو ملتی تھیں۔ ویسے نیٹ پر تم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہو۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد منہ نے اپنے نادر خیالات کا اظہار کیا۔ وہ تو مجھے بھی پتہ ہے مگر نیٹ مجھے کہاں یوز کرنا آتا ہے، تو یہ تھا اصل مسئلہ۔ اس کی آپ فکر نہ کریں، یہ اپنی جگنو ہے نا، دوسروں کے کمپیوٹرز یوز کر کے اچھی خاصی ایکسپرٹ ہو چکی ہے۔ منہ نے اس کی آدھی ٹینشن ختم کر دی تھی۔ وہ تو ذرا ہلکی پھلکی ہو کر سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ مجھے تو کچھ دال میں کالا لگتا ہے۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے جگنو نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ تمہیں زیادہ ڈیٹیکٹیو بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے قیاس کے گھوڑوں کو اپنے دماغ میں ہی باندھ رکھو۔ دونوں کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، دل کر رہا ہوگا بیچارے کو دیکھنے کو۔ مون نے ناک سے مکھی اڑائی۔ تو آئے اور شادی کر کے لے جائے۔ ہم نے کون سا پہرے دار بٹھا رکھے ہیں، باہر کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں، تم فکر مت کرو، آ جائے گا۔ وہ اس سے تسلی دیتی اپنے گھر چلی گئی۔ جگنو سر جھٹک کر بیبے کی طرف چل دی۔ ایک فارم کافی ہوگا؟ وہ جانے سے پہلے پوچھنے آیا۔ ایک نہیں 10 فارم لے کر آؤ۔ ہمارے گاؤں اور آس پاس کے قریبی گاؤں میں جتنے بھی اسکول ہیں، ہم نے سب میں اپلائی کرنا ہے، کہیں تو قسمت جاگے گی۔ اور قسمت اگر جاگی انڈیا کے بارڈر پر تو؟ وہ مزے سے ہنسا۔ دیکھو تم پہلے ہی سے ہر کام پر نظر نہ لگایا کرو۔ گورنمنٹ ٹیچرز کی ویکینسی آئی تھی اور ہمارے علاقے کی لڑکیوں کے لیے اسپیشل آفر تھی کہ میٹرک اور ایف اے پاس بھی اپلائی کر سکتی ہیں، اس لیے دونوں پرجوش ہو رہی تھی اور جازم نے الگ زج کر رکھا تھا۔ تمہیں بھی ہر کام کے لیے میں ہی نظر آتا ہوں، وہ چڑھانے کو بولا۔ ہاں، اور ہو سکے تو 10 فارم اپنے بھی لیتے آنا۔ وہاں آج مکمل اطمینان تھا۔ یہ شعبہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑے۔ فارم جمع کروانے اور انٹرویو دینے کے کچھ ماہ بعد ہی نتائج آ گئے تھے۔ وہ ان میں اپنا نام دیکھ کر بے پناہ خوش ہوئی، مگر اسکول اور گاؤں کا نام دیکھ کر سارا جوش و خروش جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ وہ گاؤں ان کی رہائش سے 100 کلومیٹر دور تھا اور وہاں تک کوئی سواری بھی نہیں جاتی تھی۔ وہ آتے ہی جازب پر چڑھ دوڑی۔ حساب توقع وہ چادر منہ چھپائے اونگ رہا تھا۔ جگنو نے ایک جھٹکے سے اس پر سے چادر ہٹائی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کس نے کہا تھا تم سے کہ تم فارم پر اس گاؤں کا نام لکھو؟ تو 10 فارم میں سے کیا آخری فارم پر اپنا نام لکھتا؟ اس سے بھی غصہ آ گیا۔ اچھا بھلا جازب نے کہا بھی تھا کہ بس آس پاس کے سکولز میں اپلائی کر لو، تمہیں ہی شوق تھا 100 فارم جمع کروانے کا، بک کرو اس جنگل میں جا کر جوائن۔ میں تو باز آئی ایسی خدمت خلق سے۔ مون کا ملال ہی کم نہیں ہو رہا تھا۔ پہلی بار اس نے جازب کے مقابلے میں جگنو کو الزام ٹھہرایا تھا۔ تم دونوں ہی بدتمیز اور فارغ قسم کی لوگ ہو۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی واپس چلی آئی۔ اپنا قصور تو کبھی نہیں مانے گی۔ جازب کی آواز نے مین گیٹ تک اس کا تعاقب کیا۔ آج دونوں اے ڈی او کے آفس سے ریزائن کرنے آئی تھی۔ ویٹنگ ہال میں ان کے علاوہ اور بھی بہت سی لڑکیاں تھیں۔ گھنٹہ بھر بعد کہیں جا کر ان کا نمبر آیا۔ کتنا شاندار آفس ہے، راہداریوں کے وسط میں بنا یہ آفس واقعی لاجواب تھا۔ مون خاصی مرغوب نظر آ رہی تھی۔ جگنو کے چہرے پر البتہ بیزار کن تاثرات۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ریزائن کرے، مگر اتنی دور وہ جوائن بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بھاری ڈور دھکیلتے ہوئے دونوں آگے پیچھے ایئر کنڈیشنر روم میں داخل ہوئیں اور سامنے اس کو برجمان دیکھ کر جگنو تو پلکیں جھپکانا بھول گئی تھی۔ جی فرمائیے۔ وہ پہلے جگنو سے ہی مخاطب ہوا۔ ہمیں آپ سے کچھ نہیں فرمانا، آپ ہماری ڈائریکٹ آئی ڈی او صاحب سے بات کروائیں۔ جواب اس کی بجائے مون نے دیا تھا۔ مقابل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ تو آپ کو آئی ڈی او صاحب سے ملنا ہے؟ وہ دونوں کونیاں ٹیبل پر جما کر مون کی جانب متوجہ ہوا۔ جگنو اس کا جائزہ لینے میں مگن تھی۔ بلیک سوٹ میں وہ قدرے وجیہہ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا سرمئی تھا جس پر لمبی گنہری پلکیں سایہ فگن تھی۔ وہ پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی شہزادہ تھا یا؟ جی میں نے فارسی میں نہیں کہا تھا۔ مون کی بدتمیزی پر وہ اپنے دھیان سے چونکی مقابل کی فرق پیشانی پر خفیف سی شکن ابھری تھی اور اگلے ہی پل وہ گہری سنجیدگی سے گویا ہوا۔ محترمہ میں ہی آئی ڈی او ہوں۔ مون نے اس انکشاف پر قدرے برقرار کر پھر سے اسے دیکھا۔ اصل میں اس کے ذہن میں آئی ڈی او کا یہ تصور تھا کہ وہ کوئی خوب ایجڈ سا شخص ہوگا۔ جی ہمیں ریزائن کرنا تھا۔ اب کی بار اس نے کچھ سنبھل کر شائستگی سے اپنا مدعا بیان کیا۔ کیوں؟ قلم دباتے ہوئے اس کی سوال نظریں دونوں کی جانب اٹھیں۔ وہ اسکول بہت دور ہے۔ مون نے صاف گوئی سے کام لیا۔ پتہ تھا۔ اب کی بار اس کے آئیبرو تن گئے۔ جی دراصل حال ہی میں پیمائش کروائی ہے۔ وہ نوکری لینے نہیں لوٹانے آئی تھی۔ پھر بھلا لحاظ کیوں کرتی؟
اس نے لبیچتے ہوئے دونوں کا استعفیٰ قبول کر لیا اور جانے کی اجازت دے دی۔ تم میں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ آفس سے نکلتے جگنو اس کے سر ہو گئی۔ ہیں، مجھے تمیز نہیں ہے، اور اخلاقیات تو اس پر ختم تھی۔ ایک وہی اسکول اسے نظر آیا تھا، باقی کے 9 فارمز کیا ہوئے وہ تب کا رہ گئے۔ دونوں کچھ دیر تو منہ پھیلائے چلتی رہی، پھر بس میں آئیڈیا جگنو نے ایک دم سے چٹکی بجائی اور پھر بس سے اتر کر مٹھائی لینے گئی۔ مون کو لگا کہ اس کا دماغ چل گیا ہے، یہ کیوں لائی ہو؟ اپنی حیرت پر قابو پاتی وہ بامشکل پوچھ پائی تھی۔ گھر جا کر ہم نے سب کو یہی بتانا ہے کہ ہمیں اپنے گاؤں والے گورنمنٹ اسکول میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ مون نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ اور جو لڑکیاں اس اسکول میں تعینات ہوتی ہیں وہ آ گئیں تو کیا ہوگا؟ 2 ماہ سے تو نہیں آئیں۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا، اور مہینے کے آخر میں گھر والوں سے کیا کہنا ہے اس کا اشارہ تنخواہ کی جانب تھا۔ تب کی تب دیکھی جائے گی، فی الحال تم اپنا منہ بند رکھنا۔ اور پھر گھر بھر میں کیا پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہر کوئی مبارکباد دینے چلا آ رہا تھا۔ اب گینا نے سب کی مٹھائی اور چائے سے توجہ کی تھی۔ جذب کا دل تو بہت چاہا کہ اس کے جھوٹ کا پول کھول دے، مگر وہ ہرگز اس پوزیشن میں نہیں تھا، سو خاموشی میں ہی آفس جانے۔ آج اسکول میں پہلا دن تھا۔ بچے درختوں کی چھاؤں میں ٹاٹ پر بیٹھے اپنے بھاری بھرکم بستے سنبھالے ان کے ہی منتظر تھے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کا اسکول بالکل آمنے سامنے تھا، دونوں کے درمیان 12 فٹ چوڑی سڑک تھی۔ دونوں اسکول میں اسٹاف روم کے نام پر محض ایک کمرہ تھا، اور سامنے کھلے گراؤنڈ میں خوب گھنے درخت تھے جن کی چھاؤں میں کلاس لگا کرتی تھی۔ باؤنڈری وال کے نام پر تاروں کی دیواریں تان کر اسکول کی حدود کو محصور کیا گیا تھا۔ جگنو نے لڑکوں کو بھی آواز دے کر گرلز اسکول میں بلوا لیا، جو لڑکیوں کو دیکھا دیکھی اپنے بیگ اٹھا کر شوق میں چلے آئے تھے۔ دونوں نے ایک ایک درخت کے نیچے بوائز اور گرلز کو ترتیب سے بٹھا دیا۔ پین اسی اسٹاف روم سے دونوں کے لیے کرسی لے آیا تھا۔ ثانی جی، 6 سال کے ایک بچے نے اسے آواز دی تو مون نے زیر لب مسکراتے ہوئے جگنو کو دیکھا۔ دیکھو سب بچے مجھے ثانی جی نہیں جگنو کہہ کر بلائیں گے۔ ہاں آپ کوئی جگنو ہو؟ سب بچے خوب کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ وہ ان کے خاموش ہونے کا انتظار کرتی رہی، پھر ڈٹ کر بولی، اوکے استانی جی نہیں، ٹیچر۔ ٹیچر، سب بچوں نے بآواز بلند کورس کے انداز میں کہا۔ مون کا کہکہ بے ساتا تھا، وہ صبر کے گھونٹ پی کر قدرے نرم خوئی سے بولی، آپ کو یہ سب کس نے سکھایا ہے؟ وہ سمجھ رہی تھی بچے یہ سب خود نہیں کہہ سکتے، سب کی ٹیوٹر جگنو باجی تھی۔ اتنے میں جاذب اس کی پشت کی جانب سے برآمد ہوا۔ گڈ مارننگ ٹیچر، کیا میں بھی آپ کی کلاس میں آ سکتا ہوں؟ سب بچے پھر سے کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ میں ابھی چچا سے جا کر تمہاری شکایت کرتی ہوں، اور سنو، یہ تم سب کا ماسٹر جی ہے۔ بچوں کو اس سے متعارف کروانے کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی، تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ دوڑ کر اس کے سامنے آیا۔ ارے سنو تو جگنو، ارے یار میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اچھا یار، آئی ایم سوری۔ اس نے جھٹ سے اس کے دونوں کان پکڑ لیے۔ وہ کچھ دیر تو کھڑی اسے گھورتی رہی، پھر اس کی مسکین صورت پر ترس کھاتے ہوئے واپس پلٹ آئی۔ اچھا، میں جتنے دن فری ہوں مجھے بھی اپنے اسکول میں جاب دے دیں۔ خود ساختہ پرنسپل صاحبہ، وہ اپنے لمبے قد کی وجہ سے ایئر فورس جوائن نہیں کر سکا تھا، اور آج کل MSc ایگزام کے بعد رزلٹ کے انتظار میں بالکل فارغ تھا۔ دفعہ ہو جاؤ چچا کے پاس، اس نے مصنوعی دھمکی دی۔ یار آئی ایم سیریس، میں بہت بور ہو رہا ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے تمہارے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں شرارت اتر آئی۔ یہ ڈائلاگز اپنی اس چڑیل کے لیے سنوار رکھو جو تم جیسے گھامڑ کے پلے بننے والی ہے۔ مثال تم ہمیشہ غلط دیتی ہو، لیکن پہلی بار تم نے خود کو اپنے اصلی نام سے پکارا ہے، چڑیل۔ واہ کیا بات ہے، وہ کہکا مار کر ہنسا۔ کیسا رہا آج اسکول میں پہلا دن؟ وہ دونوں شام کے بعد چھت پر واک کرنے آئی تھی جب جگنو نے پوچھا۔ اچھا رہا، تم مجھے کچھ دنوں سے بہت بے چین اور کھوئی کھوئی سی لگ رہی ہو، کوئی پرابلم ہے تو شیئر کرو۔ وہ اپنا موضوع گول کرتے ہوئے رک کر اسے دینے لگی۔ کچھ نہیں، صاف لگ رہا ہے کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ میں ویٹ کر رہی ہوں۔ جگنو منڈیر پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ میں نوٹ کر رہی ہوں وہ مجھے کچھ دنوں سے بہت اگنور کرنے لگے ہیں۔ کتنے دنوں سے؟ جگنو کی نظریں آسمان کی نیلی چھتیری پر چمچماتے روشن ستاروں پر تھیں۔ یہی کوئی 2-4 ہفتوں سے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، گلا رند گیا۔ شہری بھائی سے تمہاری کیا مطلب ہے؟ یہ نہ میری کال ریسیو کرتے ہیں اور نہ خود سے کبھی بات کے الفاظ آنسوں میں مکمل کر کے وہ رو دی۔ جگنو نے اس کے ہاتھ سے سیل فون لے لیا اور شہریار کا نمبر ڈائل کرنے لگی، ساتھ ہی بار بار ڈائل کرنے پر کال ریسیو کر لی گئی۔ کیوں جی شہری بھائی، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں ہماری آپی کو پریشان کر رکھا ہے؟ بغیر سلام دعا کے وہ شروع ہو چکی تھی۔ او جگنو، تم اپنی آپی سے کہو کہ وہ مجھے بھول جائیں۔ میں نہ تو پاکستان آ سکتا ہوں نہ اسے سے شادی کر سکتا ہوں۔ برف کی سیل کی مانسپار لہجہ جگنو کو اپنی جگہ منجمد کر گیا۔ اب گینا بھی اس کا جواب سن چکی تھی۔ وجہ بتانے کی زحمت کر سکتے ہیں؟ وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ میں نے یہاں نیشنلٹی کے لیے شادی کی تھی اور میرے کاغذوں میں مسئلہ ہو گیا ہے، سوری، میں بہت مجبور ہوں۔
ٹو کی آواز کے ساتھ رابطہ منتقل ہو چکا تھا۔ ابھی 3 روز پہلے اس کے گھر والے شادی کی ڈیٹ فکس کر کے گئے تھے۔ دونوں جانب تیاریاں عروج پر تھی اور یہ نکاح اس کا گلا گھونڈنے لگا تھا۔ جب بیبے کو پتہ چلا تو وہ الگ پریشان ہوئی۔ ماموں اور مامی نے تو آ کر 4 جملوں میں معذرت کر لی تھی، مگر ان کے گھر کی فضا کتنی ہی دن افسردہ اور سوگوار رہی۔ وہ بیٹی اب گینا کے متعلق ہی سوچ رہی تھی جب بلیک لینڈ کروزر اسکول کے داخل دروازے پر آ کر رکی۔ باوردی ڈرائیور نے باہر نکل کر دروازہ کھولا تھا۔ آئی ڈی او صاحب اپنی ازلی شان و شوکت کے ہمراہ برآمد ہوئے۔ وہ اسکول کے معائنے کے لیے آئے تھے۔ جگنو ایک خوابنما کیفیت میں اس سے اپنی جانب بڑھتا دیکھے جا رہی تھی۔ کیسا چل رہا ہے اسکول؟ اس کی محبت پر وہ اچھا خاصا کھنکار کر گویا ہوا۔ اچھا چل رہا ہے۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھر بھی نہ ٹوٹی۔ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے وہ گرد و پیش کا جائزہ لیتا کتنا ہینڈسم اور دلکش لگ رہا تھا۔ کوئی ایک مسئلہ ہو تو بتائیں۔ اسکول کی عمارت؟ آپ کو جاب تو بہت دور دراز کے گاؤں میں ملی تھی، اور جہاں تک مجھے یاد ہے میرے آفس ریزائن کرنے آئی تھی۔ مون کی بات کاٹ کر وہ جیسے چونک کر سوچتے ہوئے بولا، پتا تھا، مجھے لگتا ہے یادداشت کے خانے میں کمپیوٹر کی میموری فٹ کروا رکھی ہے۔ وہ جگنو کے کان میں سرگوشی کی، میں سنتا بھی ہوں۔ وہ خواہ ہی مسکرایا، میں جانتی ہوں کیا بولتے بھی ہیں۔ اب فرمائیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ مون نے اب کی بار ناگواری دکھائی۔ یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ اب کی بار اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو مون نے شرافت سے جگنو کی جانب اشارہ کر دیا، میں غالباً اس کا نام جاننا چاہ رہا تھا۔ جگنو، وہ اس کی شخصیت کے مقناطیسی شہر سے نکلتے ہوئے مکمل اعتماد سے بولی، جی تو مس جگنو، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ آپ جیسے بے غرض اور اپنے پروفیشن کے ساتھ اس قدر مخلص لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ آج سے یہ اسکول آپ کا ہوا اور میں اس میں ساری فیسلٹیز مہیا کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور میں منیزا، اس نے رخ سخن اس کی جانب موڑا، آپ کا جذبہ بھی قابل ستائش ہے۔ اس کا انداز ستائش سے بھرپور تھا۔ تھینک یو سر۔ دونوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ او ڈی او کے جانے کے بعد وہ جگنو سے لپٹ گئی۔ دیکھا کتنے اچھے ہیں وہ، اور تم اتنی بدتمیزی سے بات کرتی ہو۔ بدتمیزی نہیں، حاضر جوابی۔ وہ ڈھٹائی سے ہنسی۔ آج اسکول سے چھٹی کا دن تھا۔ وہ خوب جی بھر کر سونا چاہتی تھی، مگر اب گینا نے صبح صبح گھر کی صفائی ستھرائی پر لگا دیا تھا۔ اب گینا کو آج کچھ لوگ دیکھنے آ رہے تھے۔ اماں پہلے جا کر لڑکا دیکھ آئی تھی، اور بقول اماں کے لڑکا خوبرو، ویل ایجوکیٹڈ، بنگلہ، گاڑی اور اعلیٰ عہدے کا مالک تھا۔ گویا اختری بوا نے وہ گوہر نیاب ڈھونڈ ہی نکالا تھا۔ اب گینا تو اس کے آئے دن کی پریڈ سے خوب عاجز آ چکی تھی۔ اماں کو اس نے دیکھا، وہ آج صبح سے خوب لمبی تصویر لیے بیٹھی تھی کہ اب گینا انہیں پسند آ جائے۔ کچھ دیر بعد مہمان آئے اور چلے بھی گئے۔ اختری بوا انہیں باہر مین ڈور تک چھوڑنے کے بعد منہ لٹکائے واپس آئی تھی۔ کیا کہا ان لوگوں نے؟ اس نے بے تابی سے پوچھا، اور اختری بوا کے انکشاف پر وہ اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسی کوئی بات ہوگی۔ رابعہ بہن، انہیں جگنو پسند آئی ہے اور وہ اس کے لیے بے حد اصرار کر رہے ہیں۔ اماں نے ذرا سوچ نظروں سے جگنو کو دیکھا اور بنا سوچے سمجھے ہاں کر دی۔ ٹھیک ہے بوا، تم ان کو ہاں کہلوا دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اختری بوا کی تو مانو چاندی ہو گئی تھی، پرمدد سے چہرے پر سرخیاں دوڑنے لگی تھی۔ ارے میں تو کہتی ہوں رابعہ بہن، اس سے اچھا رشتہ تمہیں جگنو کے لیے مل ہی نہیں سکتا۔ مگر اماں، میں حیرت کے باعث ابھی تک اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ اس کو اس کی یہ بے وقت کی مداخلت بری طرح کسی بھی پل میں لتاڑ کر رکھ دیا گیا تھا۔ تم سے پوچھ کر نہیں کرنی مجھے تمہاری شادی۔ میں ابھی پڑھ رہی ہوں، وہ رونے والی ہو کر رہ گئی۔ اس کا اور مون کا BA کمپلیٹ ہو چکا تھا، اور آج کل وہ دونوں MA انگلش کی تیاریاں کر رہی تھی۔ کم ہو چکی ہیں پڑھائیاں، اب اگلے گھر جانے کی تیاری کرو۔ ایک کی تو عمر نکل گئی ہے، اب کیا تمہیں بھی گھر بٹھا کر بوڑھا کر دیں؟ اماں نے اب اس کی ایک نہ سنی تھی۔ وہ منہ پھلاتی اندر چلی گئی۔ جگنو کی آنے کی بارات رنگلی ہوگی، رات من میں ناچوں گی۔ مون خوب تالیاں پیٹ پیٹ کر گا رہی تھی اور جاذب چادر اوڑھے ناچ رہا تھا۔ دونوں کی شوخیاں عروج پر تھی۔ جگنو کو ان کی بے حسی پر اس قدر طیش آئی کہ اپنی بے بسی پر آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ارے ارے یار، نہ کر۔ دونوں فوراً اس کی جانب لپکے۔ وہ مزید زور و شور سے رونے لگی۔ مون نے اس کی آنسو صاف کرنا چاہے تو جاذب نے ٹوک دیا، رو لینے دو یار اسے، یہ تو شگن کے آنسو ہیں۔ جگنو نے پاس رکھا گلاس خوب زور لگا کر نشان لگائے، مگر وہ اس کے لیے پہلے ہی سے تیار تھا، سو وہ فارغ ہو گیا، البتہ گلاس ٹوٹ گیا تھا۔ میں اپنا گاؤں اور اسکول چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ تو دکھ محض یہ تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، حال ہی میں دونوں اسکول کی عمارت تعمیر ہوئی تھی، رنگ و روگن کے بعد فرنیچر سیٹ کیا گیا تھا۔ اس نے کتنے شوق سے گراؤنڈ میں کیاریاں بنوا کر پھول لگائے تھے۔ شادی کے بعد تو تمہیں چھوڑنا ہی تھا، آج نہیں تو کل۔ اب کی بار اس نے قدرے لسانیت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ کیوں چھوڑنا تھا؟ میں نے سوچ رکھا تھا کہ تم سے شادی کروں گی، اس نے چیخ کر اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ مون کی تو ہنسی نکل گئی۔ جاذب نے بے ساختہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اوپر دعا کی۔
یہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے بچا لیا۔ جازب وہ چلائی، دیکھو یہ اقرار جب پہلے کیا ہوتا تو کوئی بات بھی تھی، میں نہیں ہو سکتی، 2 دن بعد تمہاری شادی ہے، اس کا مصنوعی اب نہیں ہو سکتی، 2 دن بعد تمہاری شادی، اس کا مصنوعی ملال میں ڈوبا لہجہ جگنو کو سنائی دیا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، اور اقرار محبت کرتی ہے میری جوتی، وہ تو میں نے اسکول کے لیے، وہ بات ادھوری چھوڑ کر پھر سے رونے لگی۔ اچھا دیکھو تم اسکول کی فکر نہ کرو، میں اور مون ہے نا، وعدہ کرو کہ تم اسکول میں جاب کرو گے۔ جگنو نے فوراً ہاتھ آگے بڑھایا، جس سے جازب نے تھام کر گویا تصدیق کی مہر لگا دی۔ ہائے اللہ جازب تم کتنے اچھے ہو، خوشگوار کنکھناتا ہوا سا لہجہ دونوں کو چونکا گیا۔ وہ اس کی کچھ دیر قبل کی جانے والی پرفارمنس پر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا، جب اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے وہ فوراً بولی، دیکھو اب مکر نہیں سکتے، تم وعدہ کر چکے ہو۔ اور وہ واقعی مکر نہ سکا۔ مہندی کا فنکشن رات 2 بجے تک چلا تھا، اور رات اپنے تیسرے پہر میں ڈھل رہی تھی جب وہ اپنے اور ابگینا کے مشترکہ بیڈ روم میں آئی۔ ابگینا چینج کرنے کے بعد سو چکی، جبکہ اتنی تھکاوٹ اور نیند کے غلبے کے باوجود اس کا سونے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ مستقبل کا خوف اور خدشے دامن گیر تھے۔ اس نے ایک بار بھی مجھے دیکھنے یا بات کرنے کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ ان کے اور ہمارے اسٹیٹس میں اتنا فرق، اس نے کوئی اعتراض تو کیا ہوگا، اب جانے وہ کون ہے، کیسا ہے، اور پھر مجھ جیسی عام شکل صورت والی ایک غریب گھرانے کی لڑکی سے شادی۔ اسے سعادت مندی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ رات بھر یہ سوال مختلف شکلوں میں روپ بدل بدل کر اسے ڈرا رہے تھے، یہاں تک کہ کاغذوں پر سائن کرنے کا لمحہ آ گیا۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر اس نے اس کی جانب دیکھا تو اماں نے اس بات میں سر ہلانے کا عندیہ دیا۔ ایجاب و قبول کے مراحل طے ہوئے تو عارفین ہادی کا نام اس کی دھڑکنوں میں گونجنے لگا تھا۔ سیاہ لینڈ کروزر سے اتر کر اس نے دیکھا کہ سامنے وسیع رقبے پر پھیلا وہ محل نما گھر روشنی میں بھیگا ہوا تھا۔ بجری کی سرخ روش اس کی دونوں جانب سرسبز و شاداب لون تھے، گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ لاؤنج میں لے جا کر اسے آرامدہ صوفے پر بٹھا دیا گیا تھا۔ اماں جی مہرین کہاں ہے؟ عقب سے ابھرتی آواز سے کچھ شناسائی ملی تھی۔ اوپر کمرے میں۔ ہاں جی، ماں جی نے مختصر جواب دیا۔ جگنو مہرین کے متعلق سوچنے لگی، کون ہو سکتی ہے؟ میں دیکھتا ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگا۔ جلدی آ جانا، میں دلہن کو کمرے میں بھجوا رہی ہوں۔ اماں بھی کا لہجہ حکمیہ تھا۔ وہ سرس بات میں ہلا کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ملازمہ اپنی ہمراہی میں اس کے بیڈ روم میں پہنچ آئی تھی۔ گلاب اور موتی کی دل فریب خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ کمرے کی آرائش و زیبائش قابل دید تھی۔ وہ ایسے ہی وقت گزاری کے لیے ہر ایک چیز کا جائزہ لینے لگی۔ انتظار کے کچھ لمحے مزید سمٹے، مگر دروازے پر کوئی آہٹ نہ ہوئی۔ اس نے گاؤ تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ چند لمحوں میں اسے اپنے چہرے پر کسی کی پرتپش نظروں کا احساس ہوا تو اس نے دھیرے سے پلکیں اٹھائی اور پھر ہمیشہ کی طرح چپکانا بھول گئی۔ وہ مدھم لہجے میں سلام کرتا اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ ایک خواب جو اس نے اپنی آنکھوں کو سجانے کی کبھی اجازت نہیں دی تھی، ایک احساس جو دل میں اترنے نہیں دیا تھا، ایک دعا جو ہر بار لبوں تک آ کر واپس لوٹ جاتی تھی، آج مجسم بن کر اس کے پہلو میں برجمان تھی، اور وہ خود یقین اور بے یقینی کے درمیان ڈولتی ہوئی اعتبار کرنے میں ناکام تھی۔ مقابل بیٹھا شخص بھی کچھ ششدر سا تھا۔ آپ تو جگنو ہیں؟ میں جگنو نہیں ہوں، میرا نام جگنو ہے۔ حیرت کے سمندر سے ابھرتی وہ اب اس کی بے یقینی والی کیفیت پر اچھی خاصی محفوظ ہو رہی تھی۔ مگر نکاح تو علیزے فضل الرحمان سے ہوا تھا۔ وہ کچھ الجھ کر گویا ہوا۔ ہاں تو میں علیزے فضل الرحمان ہوں۔ وہ مسکرائی۔ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں کبھی آپ سے شادی نہ کرتا۔ اس کا ملال میں ڈوبا لہجہ جگنو کے تمام تر خوابوں کا محض زمین بوس کرتا چلا گیا۔ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کا تحفہ۔ جیب سے ایک مکمل ڈبیا نکال کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور خود اٹھ کر چلا گیا۔ وہ اپنی حسرتوں کی سیج پر اکیلی بیٹھی رات بھر سسکتی رہی۔ پتہ لگا سرپرائز! اگلی صبح چمکتی ہوئی مون اس کے سامنے تھی۔ قسم سے یار، جب میں نے دولہا بھائی کا چہرہ دیکھا تو میں شاکڈ ہی رہ گئی۔ دل میں آیا کہ تمہیں یہ خوشخبری سناؤں، مگر پھر سوچا جائے روسی میں جگنو کے اڑے اڑے حواس اور دولہا بھائی کا اظہار محبت، واہ کیا رومانٹک سین ہوگا۔ وہ ایام تصور میں جھانک کر خود ہی مسکرائی۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، کہیں مارے خوشی کے بے ہوش تو نہیں ہو گئی تھی؟ جگنو کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے اس نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ چلو ناشتہ کرتے ہیں۔ جگنو نے دانستہ اس کی توجہ لفظات کی جانب کروائی تھی۔ نہیں یار، آج جیجو باہر کھڑا ہے، اب ولیمے کی تقریب پر ہی ملاقات ہوگی۔ وہ اس سے گلے ملتے ہوئے الوداعی کلمات کہتی ہوئی چلی گئی۔ جگنو دونوں گھٹنوں پر تھوڑی ٹکائے کتنی ہی دیر خالی خالی نظروں سے کمرے کی در و دیوار تکتی رہی۔ ناشتے کے لازمات ویسے ہی رکھے تھے۔ تازہ پھولوں کا حسن کچھ مانند پڑ گیا تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے ساری لڑیاں نوش ڈالی۔ بی بی صاحبہ ملازمہ دروازے سے اندر جھانکا۔ آپ کو اماں بھی بلا رہی ہیں۔ اطلاع دے کر پڑھنے والی تھی کہ اس نے آواز دے کر اسے روک لیا۔ وہ پلٹ کر سوال نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرے کمرے کی صفائی کروا، مجھے یہاں کوئی پھول نظر نہ آئے۔ بیڈ روم کا رومانی ماحول اور معطر فضا اسے اس دشمن جان کی قربت پر اکساتے تھے۔ اس کے ہر عمل میں انتظار سمٹ آتا تھا۔ وہ ان لمحوں کے قریب سے گزرنا چاہتی تھی۔ لاؤنج کے تخت پر اماں بھی گاؤ
تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم اماں بھی، اس نے قریب جا کر ادب سے سلام کیا تو انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا اور پھر اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ عارفین کہاں ہے؟ وہ نہیں کہ الفاظ اس کے لبوں پر یوں اپنی ہی آپ دم توڑ گئے۔ وہ کچھ کہتے کہتے اچانک رک گئی۔ اس کی نظریں سیڑھیوں کی جانب اٹھی تھیں۔ وہ آ رہا تھا مگر اکیلا نہیں، اس کے ہاتھ میں ایک بے حد حسین لڑکی کا ہاتھ تھا۔ وہ سامنے آ کر بیٹھی تو جگنو کو اپنا روپ میلا میلا سا لگنے لگا۔ وہ کتنی اجلی اور شفاف تھی، کسی مومی مجسمے کی مانند۔ بڑی بی بی صاحبہ، آپ کے لیے ناشتہ لگواؤں؟ ملازمہ لے کر آئی۔ میں تمہاری بڑی بی بی صاحبہ کب سے ہو گئی؟ درست مگر کانوں میں رس گھولتی آواز مگر خشک۔ جب سے چھوٹی بی بی صاحب، ملازمہ نے قدرے ہچکچاتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی، مگر اس کی فرق پریشانی پر پھر بھی ایک ساتھ کئی بل پڑے۔ اس نے ایک ناگوار قدرے سرد و تیکھی نگاہ جگنو پر ڈالی اور لب بھینچ لیے۔ اگرچہ یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا مگر پھر بھی سوتن کو برداشت کرنے کا ظرف کہاں سے لاتی۔ جگنو، یہ مہرین ہے، میری بڑی بہو۔ اماں بھی نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تعارف کروایا۔ مسز عارفین ہمدانی۔ اس نے کمال بے تکلفی سے عارفین کا ہاتھ تھام کر تعارف مکمل کیا۔ اماں بھی اب ملازمہ کو ناشتے کے لیے ہدایت دے رہی تھی اور جگنو کا وجود سناٹوں کی زد میں تھا۔ مسز عارفین ہمدانی کی تکرار باز گشت کی صورت اس کے گرد گھومنے لگی، یہاں تک اسے اپنے ہوش سلب ہوتے محسوس ہوئے۔ ولیمے کی تقریب حویلی کے لون میں تھی۔ کل کی طرح آج بھی زیادہ لوگ یہاں موجود نہیں تھے۔ بس اماں بھی کی دونوں بیٹیوں کی فیملیز اور چند قریبی احباب ہی تھے۔ ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ اس نے تو اپنی جانب سے بہت بڑا انکشاف کیا تھا مگر اماں کے اطمینان میں ذرا برابر فرق نہ آیا تھا، بلکہ الٹا اس پر خفا ہوئی۔ یہ بات یہاں کرنے والی نہیں ہے، گھر جا کر سمجھاؤں گی۔ جگنو نے شکوہ کناں نگاہ اس پر ڈالی۔ دیکھو، میں نے یہ فیصلہ تمہاری بھلائی کے پیش نظر بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اتنی بڑی حویلی، گاڑیاں، نوکر چاکر راج کرو گی۔ رہا سوتن کا مسئلہ تو تم اس کے متعلق سوچنا چھوڑ دو، بھول جاؤ کہ عارفین پہلے سے شادی شدہ ہے۔ ایک بار اولاد ہو جائے تو دیکھنا وہ پہلی کو بھول کر تمہارے آگے پیچھے پھرے گا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی تو اماں آخر میں سرزنش کرتی اٹھ گئی۔ گاؤں میں کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ پروگرام کے مطابق عارفین کو آج اس کے ساتھ جانا تھا۔ تم جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں مہرین سے مل کر آتا ہوں۔ وہ بوجھے قدموں سے چلتی گاڑی میں آ بیٹھی۔ وہ 21 منٹ کے بعد واپس آیا تھا۔ آئی ایم سوری جگنو، مجھے احساس ہے کہ کل رات میں نے تمہارے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ آخر اسے خیال آ ہی گیا تھا۔ از اٹ اوکے؟ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ نظریں اس کی نہیں پنگھٹیوں پر جمی تھی اور دل و دماغ عجیب سی کشمکش میں الجھا ہوا تھا۔ اماں سے اگر اس کی بات نہ ہو چکی ہوتی تو شاید وہ اسے اس کی دغا بازی کا احساس دلاتی بھی، مگر اب شکوہ کرتی تو کس سے کس حق کے ساتھ؟ جگنو میری اور مہرین کی لو میرج ہے۔ وہ میری فرسٹ کزن ہے، میری خالہ کی اکلوتی بیٹی۔ بچپن سے وہ ہم ساتھ ہیں۔ میں اس کے سوا کسی اور کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تو اماں بھی کی خواہش تھی اور کسی حد تک مہرین کی۔ وہ بچوں کے معاملے میں بے حد کریزی ہے اور جب اسے پتہ چلا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تب سے مجھے فورس کرنے لگی تھی کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ اس پر اماں بھی کا اصرار بالآخر مجھے ماننا ہی پڑا۔ ان کے احساسات سے بے خبر وہ اپنی رودا سنائے جا رہا تھا۔ اور میرا آپ کی زندگی میں کیا مقام ہے؟ اس کی نظریں عارفین سے جواب طلبی کے لیے اٹھی ہوئی تھی۔ تمہارا گھر آ چکا ہے، تم جاؤ، میں 3 روز بعد اماں بھی کے ساتھ لینے آؤں گا۔ وہ دوبارہ اپنے خول میں سمٹ گیا اور جگنو اس کے حکم پر سارے سوال و جواب بھول گئی۔ وہ مکانکی انداز میں سے گاڑی سے اتر آئی۔ یاد رہا تو محض اتنا کہ اب اتنے سارے لوگوں کے سوالوں کا وہ کیا جواب دے گی۔ آپ نہیں آئیں گے؟ وہ مہم سی امید بھری نظروں سے اس نے عارفین کو دیکھا۔ مہرین میرا ویٹ کر رہی ہوگی۔ اسے گلاسز لگاتے ہوئے اس نے گاڑی کا رخ موڑا اور اس کے قریب سے گزرتا چلا گیا۔ وہ دیر تک وہاں کھڑی دھول اڑاتے رستوں کو دیکھتی رہی۔ ٹیبل لیمپ آف کرنے کے بعد اس نے کتابیں سمیٹ کر ایک جانب رکھی اور اٹھ کر کھڑکی میں چلی۔ باہر چلتی ہوئی چاندنی رات تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے لون میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ جگنو نے کھڑکی کے پٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے ایک حسرت بھری نگاہ اس شخص پر ڈالی جو اس کا ہو کر بھی ناقابل تحسیر تھا۔ وہ جیسے کسی جلتے صحرا میں کھڑی تھی جہاں نہ ابر محبت کا کوئی سایہ تھا اور نہ ہی کسی مہربان کا احساس، اور پیاس تھی کہ ہر روز بھڑک اٹھتی تھی۔ کس قدر اذیت ناک تھا اس کے حصار میں کسی اور کو مقید دیکھنا، اس کی ورہانہ محبت بھری نگاہوں کا اس کی جانب اٹھنا، اس کے ہاتھ کو تھامنا، اس کے بالوں کی لٹ چھیڑنا، مہرین کا روڑ جانا اور عارفین ہمدانی کا اس سے کھینچ کر منانا۔ کھڑکی بند کرنے کے بعد وہ اپنے بستر پر چلی آئی۔ بوریت، تنہائی، اکیلا پن اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں کتنی خوش و مگن تھی، یہ عارفین ہمدانی کہاں سے اس کی آزمائش بن کر چلا آیا تھا۔ اسے پھر سے وہ لون والا منظر یاد آیا تو اس کی آنکھوں میں مرچیں سی جلنے لگیں۔ کچھ بھی تھا مگر اب وہ اس کی بیوی بھی تھی، لہٰذا دونوں کے ساتھ مساوی سلوک اس کے فرائض میں شامل تھا، مگر وہ ناکام فعل تھا اور جگنو کو اپنی ذات کی نفی گوارا نہیں تھی۔
अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर वो इन दोनों से 2 कुर्सियां छोड़कर बैठी थी। महरीन ने टोस्ट पर जैम लगाते आरफीन की प्लेट में रखा, फिर टी पॉट से चाय कप में डेली अपने लिए ऑरेंज जूस और फ्राइड ऑमलेट लिया था। जुगनू हाथ पर हाथ धरे खामोश बैठी इसे देखे जा रही थी। बस नहीं, वो चंद लम्हे हुआ करते थे जब वो बड़ी फुर्सत में इसे देखा करती थी। इसे लगता था कि अगर वो उम्र भर भी इसे सामने बैठाकर देखती रहे तो भी इसकी आंखें शराब ना होंगी। अलीज़े, तुम नाश्ता नहीं कर रही? ये रोज़ का मामूल था। गोया वो इसकी वहाँ मौजूदगी का एहसास तो रखता था। इतना गनीमत था कि वो इससे बेखबर तो नहीं था। मैं कर चुकी हूँ। वो भी हर रोज़ झूठ बोलती। फिर वो दोनों उठकर चले गए। महरीन इसे मरकज़ी दरवाजे तक सी ऑफ करने जाती थी। आरफीन जाने से कबल महरीन की पेशानी पर अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त करता तो दूर डाइनिंग हॉल में बैठी जुगनू के माथे पर तपिश उतरने लगती थी। महरीन, ऐसा कब तक चलेगा? हाँ, इनके तर्श लहजे पर वो दहलीज के इस पार ही उतरती गई थी। इसमें मेरा क्या कसूर है? वो आपका लाडला नहीं सुनता मेरी कोई बात? महरीन के तजाज में भी एक इफ्तिखार सा दर आया था। तुम जब तक सामने रहोगी वो जुगनू की जानिब पेश कदमी कर भी नहीं पाएगा। तो क्या मैं अब पर्दा कर लूँ? वो मुंह फुलाकर बोली। तुम ऐसा करो, तुम कुछ दिनों के लिए मेके चली जाओ। उन्होंने मशवरे से नवाजा। अम्मा भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। महरीन के रोने वाले लहजे पर वो अपने कदमों पर वापस लौट आई। अम्मा जी, मेरी इतनी हमायत क्यों कर रही थी? इसने सोचा। अम्मा भी तो पोते की ख्वाहिशमंद है। अगला ख्याल आया। और तुम तो आती ही इस घर में महज बच्चा पैदा करने के लिए हो। कोई अंदर से इस पर हंसा। तो क्या हुआ? शादी के बाद हर औरत माँ बनती है। इसकी नज़रों में अचानक महरीन का हुस्न था इसमें, मगर फिर भी अधूरा। आजमाइश तो इस पर भी आई थी। आज इसे एहसास हुआ था कि दरमियान में महरीन है, वो खुद है, मगर इसमें तो इसका कोई कसूर ना था। छोटी बीबी साहब, वो दोपहर के लंच में क्या बनाना है? शहरबानों की पाटदार आवाज़ इसके ख्यालों का तसलसल टूटा। अम्मा बी के लिए परहेजी खाना वो अपनी निगरानी में तैयार करवाती थी। तुम चलो, मैं आती हूँ। उसने अलमारी से अपना सूट निकाला। शावर लेने के बाद आईने के सामने आ खड़ी हुई। बालों में ब्रश करने के बाद इसने लिपस्टिक उठाई और फिर बेदिली से वापस रख दी। लंच के बाद का सारा वक्त इसका था। इसमें वो या तो कोर्स की किताबें पढ़ती या टीवी देख लेती। आज पढ़ने का मूड नहीं था। वो यूं ही कुछ देर के लिए लेटी थी, मगर जाने कब इसकी आंख लग गई थी। जब जागी तो कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। इसने उठकर खिड़की खोल दी। आंगन में शाम उतर आई थी। मैं सच कह रही हूँ आरिफीन, पापा की तबीयत अच्छी नहीं है। मुझे कुछ दिनों के लिए इनके पास जाने की इजाज़त दें। मैंने इनकी आवाज़ इसकी स्मातों से टकराई। वो दोनों एक दूसरे से लिपटे इसी तरफ आ रहे थे। मेरी आज ही इनसे बात हुई है, आवाज़ से तो नहीं लग रहा था। इसने एतराज़ किया। मैं अपनी सीट रिज़र्व करवा चुकी हूँ। इसकी आवाज़ अब सरगोशियों में ढल चुकी थी, क्योंकि वो बात करते करते बहुत दूर जा चुके थे। जुगनू अब तक साकत व यकीन से खड़ी थी। इससे अपनी समातों पर शुबा हो रहा था। महरीन जा रही थी, एक नाकाबिले यकीन हकीकत। इसे लग रहा था वो मजाक कर रही होगी, मगर इस वक्त इसकी खुशी की इंतहा न रही जब 10 मिनट पीछे अपने भारी भरकम बैग समेत इसने महरीन को गाड़ी में जाते देखा। आरफीन, कभी जुगनू को भी बाहर घुमाने ले जाया करो, सारा दिन घर में बोर हो जाती है। शाम की चाय पर आरफीन अम्मा बी के घेरे में था। चाय का सिप लेते हुए इसने सामने खड़ी जुगनू को देखा और मरवत में इनकार ना कर सका। तुम तैयार होकर आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। और जुगनू खूब दिल लगाकर तैयार हुई थी। पहली बार इसने आरफीन की आंखों में अपने लिए सताइश के रंग देखे तो इसकी पुरशौक नज़रों पर वो कुछ सिमट सी गई। तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? गाड़ी ड्राइव करते हुए इसने अपने और जुगनू के माबैन मायनी खेज खामोशी को तोड़ने के लिए सवाल किया था। अच्छा चल रहा है, बस ज़रा स्टाफ की कमी है। दर हकीकत यहाँ से स्टाफ वहाँ जाता नहीं है। मैंने कोशिश की थी, मगर इन लोगों ने फिर ट्रांसफ़र करवा लिया था। वो वजाहत कर रहा था, जिस पर वो खामोश रही। कुछ देर बाद इसने फिर खुद ही मुखातिब किया। अलीज़े, आप मुझे जुगनू कहा करें ना, मुझे अच्छा लगता है। वो टोक गई। ओके जुगनू, वो फ़ौरन मान गया। जुगनू को दिल से खुशी हुई। पहले कहाँ चलें? अगले ही पल इसने पूछा, मगर मोबाइल की बीप पर आरफीन इस जानिब मतवज्जो हो गया था। जुगनू की फरमाइश अधूरी रह गई। दूसरी जानिब महरीन थी और इसी से बात करते हुए वो जुगनू की मौजूदगी यकसा फरामोश कर चुका था। मैं तुम्हारे आरफीन को तुमसे नहीं बांट सकती महरीन, क्योंकि वो दिल से तुम्हारा है और दिलों पर हुकूमत किसी एक की हुआ करती है। शॉपिंग करोगी? आधे घंटे बाद गाड़ी एक शॉपिंग मॉल के सामने रुकते हुए इसने ऑफ़र की। और नहीं, अब घर चलें। वो बेदिली से शीशा नीचे करके बाहर झांकने लगी। वो पढ़ाई में मगन थी जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इसने नज़र उठाकर वो क्लॉक की जानिब देखा। रात के 11 बज रहे थे। आ जाएं। जाने कौन था? इसने इजाज़त दी। दरवाज़ा धीरे से खुला और आरिफीन का चेहरा नमूदार हुआ। नींद से बोझल पलकों को चपकाता हुआ अपना तकिया उठाए खड़ा था। जुगनू के बेड पर लापरवाही से फेंका हुआ दुपट्टा उठाकर शानों पर फैला लिया।
آپ یہاں سو جائیں۔ کتابیں سمیٹ کے اسے بستر کی شکنی درست کی تو عارفین نے نیم دراز ہوتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس کا انداز پل میں بدل گیا تھا۔ میں جگنو کی نظریں جھوکی، بات مکمل کرنا مشکل ہو گیا۔ کہیں نہیں، وہیں اور بیٹھو، یہیں بیٹھو۔ تم اگر پڑھ رہی تھی تو لائٹ چلتی رہنے دو، میں ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ کہتے ہوئے اس نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ وہ مطمئن ہو کر دوبارہ تکیے کے سارے نیم دراز ہوگی۔ لائٹ اس نے بند نہیں کی تھی۔ وقت گزاری کے لیے میگزین دیکھنے لگی، مگر اب اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ دھڑکنیں منتشر تھی اور دائیں ہاتھ کی پشت پر ایک لاؤ سا دہکنے لگا تھا۔ وہ اتنے قریب تھا کہ اس کے لباس سے اڑتی مہک اس کے حواس معطل کرنے لگی تھی۔ جگنو نے ایک ترچھی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ یقیناً مکمل طور پر نیند کی وادی میں گم تھا۔ لائٹ آف کرنے کے بعد اس نے نائٹ بلب جلایا۔ رومانٹک سی سبز روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ اپنا تکیہ درست کرتے ہوئے نگاہ بھٹک کر پھر سے اس کے وجیہہ چہرے سے ٹکرائی تو پلٹنا بھول گئی۔ وہ کتنا کشش اور حسین لگ رہا تھا۔ دونوں بازو کونیوں سے موڑ کر بستر پر رکھے وہ اوندھی لیٹی اسے دیکھنے میں مگن تھی، جب اچانک اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی، جیسے اس کا سانس تھم گیا ہو۔ عارفین نے اسے اپنے بازو میں حائل کرتے ہوئے مزید قریب کر لیا۔ کیوں دیکھتی ہو مجھے اتنا؟ اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں، وہ نظریں چرا گئی۔ منہ نے بتایا تھا تم اسپیشل مجھے دیکھنے کے لیے ہر سنڈے مارکیٹ آیا کرتی تھی۔ جگنو کا بس نہیں جا رہا تھا کہ وہ مون کا کیا حشر کر ڈالے۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی یہ، وہ صاف مکر گئی۔ کئی لڑکیاں مجھے دیکھ کر پلکیں جھپکانا بھول جاتی ہیں۔ ڈونٹ وری، میں نے مائنڈ نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی مگر آنکھوں میں شرارت تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ بے بسی سے بڑبڑائی، مگر مجھے تو نہیں آ رہی۔ وہ مزید اس پر جھک آیا۔ جگنو کی ساری مزاحمتیں لمحہ بہ لمحہ دم توڑ گئیں۔ سرو کون کرے گا؟ ناشتے کی میز پر وہ اپنی محسوس نشست پر بیٹھی تھی جب مہرین نے سوالی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مہرین کے جانے کے بعد وہ آج پہلی بار گھر میں ناشتہ کر رہا تھا۔ جگنو اٹھ کر مہرین کی سیٹ پر چلی آئی۔ پہلے اس نے سلائس پر جیم لگا کے اس کی پلیٹ میں رکھا۔ تم نے پوچھا نہیں کہ میں کیا لوں گا؟ عارفین نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ کیونکہ میں جانتی ہوں۔ ہاف بوائل انڈا اور چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے مدھم سا مسکرائی۔ عارفین نے گہری بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ فیروزی رنگ اس پر بہت سوٹ کرتا تھا۔ گندمی رنگ، گلابی آنکھیں اور جاذب نظر نکوش والی یہ سادہ اور معصوم سی لڑکی سے اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ اسے مہرین کی جگہ نہیں دے سکتا تھا، مگر تھوڑا خیال تو رکھ سکتا تھا۔ آج شام کو تیار رہنا، ہم ڈنر باہر کریں گے۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہ اٹھنے سے پہلے بولا۔ جگنو اسے باہر گیٹ تک چھوڑنے آئی تھی۔ وہ جانے سے پہلے پلٹا، اسے دیکھا اور پھر مسکرا کر چلا گیا۔ انہی دنوں ڈاکٹر نے اسے خوشخبری کی نوید سنائی تو پوری حویلی میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ اماں بھی کی اس کی خوشی میں بتی نہ کھلتی تھی۔ عارفین بے حد خوش تھا اور اب اس کا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ جگنو کا دل چاہا کہ کاش مہرین کبھی واپس نہ آئے، مگر اماں بھی نے جیسے ہی اسے فون پر اطلاع دی وہ اڑتے ہوئے واپس لوٹی تھی۔ وہ ایک دن کے لیے میکی آئی تھی۔ اماں بھی کا حکم تھا کہ ابھی جا کر مل آؤ، پھر پورے 9 مہینے گھر سے باہر نہیں جانا۔ ہفتے میں ایک بار اگر اپنی بیبے سے مل جایا کرو۔ اس کے چہرے کو اپنی جھریوں زدہ ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بیبے نے اس کے رخساروں پر پیار کیا۔ رہنے دے بیبے، انہیں اب ہماری یاد کیسے آئے گی؟ اونچے لوگ ہو گئے ہیں۔ وہ جانے کہاں سے آیا تھا چہکتا ہوا۔ اب فرصت ملی ہے تمہیں؟ کہاں تھے صبح سے؟ وولٹا اس پر برسی۔ یہی ہوں جہاں تم چھوڑ گئی تھی۔ وہ معنی خیز لہجے۔ جگنو نے کچھ مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ آج اسکول کی بات کر رہا ہوں۔ وہ فوراً اپنی پٹری پر واپس آیا۔ وہ مطمئن ہو کے اسے اسکول کی باتیں کرنے لگی۔ مہرین اور عارفین لانچ میں بیٹھے کیرم کھیل رہے تھے۔ وہاں کے صوفے پر برجمان اماں بھی مہرین کے لیے سویٹر بن رہی تھی۔ عارفین آج چیک اپ کے لیے جانا تھا، ہمت کر کے اس نے بول ہی دیا۔ دونوں نے اپنے پسندیدہ مشغلے سے فرصت کا ایک پل نکال کر اسے دیکھا تھا۔ جاؤ عارفین، مہرین نے خوشدلی سے اجازت دی۔ عارفین بھی فوراً اٹھ گیا۔ جگنو نے نوٹ کیا تھا مہرین اب بے حد خوش رہنے لگی تھی۔ جگنو کو مخاطب تو اس نے پہلے بھی نہیں کیا تھا، مگر اس کے انداز میں جو ایک سرد مہری کی ہوا ہوا کرتی تھی اب نہیں تھی۔ مگر اس کا کمرہ پھر سے ویران ہو چکا تھا۔ ناشتے کی میز پر اس کی نشست بدل چکی تھی اور اس گھر میں اس کی حیثیت بھی۔ اصل مالک جو لوٹ آیا تھا۔ عارفین البتہ اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ آتے جاتے اس کا حوال دریافت کرتا، وقت پر اسے کھانا کھلانے کے لیے باورچی کا خصوصی ہدایت تھی۔ ہر ویکنڈ پر اس کا چیک اپ کروانے ساتھ جاتا۔ وہ لون میں تنہا ہوتی تو کچھ پل اسے کمپنی دینے چلا آتا۔ اس کے بیڈ روم میں بچوں کی کتنے ہی پوسٹر عارفین نے لگائے تھے، مگر جگنو نے وہ سب ہٹا کر وہاں عارفین کی تصویریں سجائی تھی۔ پھر وہ دن آ گیا جو اس گھر میں آنے کا باعث بنا تھا۔ عارفین، میں اس کا نام شہرام رکھوں گی۔ وہ نازک سا وجود عارفین کی گود میں منتقل کرتے ہوئے جگنو نے فرمائش کی۔ ارے واہ، مہرین نے بھی یہی نام سوچ رکھا تھا۔ وہ شہرام کو پیار کرنے لگا۔ جگنو کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ کیا تھا جو وہ اس کا مان رکھ لیتا؟ ایک دن بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ جب شہرام کے ہمراہ حویلی آئے تو مہرین کو لانچ میں اپنا منتظر پایا۔ عارفین، یہ تو بالکل تمہارا عکس ہے۔ وہ شہرام کو
को जुगनू की गोद से लेकर बच्चों की तरह खुश हो रही थी। अम्मा भी, ये तो बहुत छोटा है, मैं इससे संभाल तो पाऊंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, और फिर मैं भी तो हूँ तुम्हारी मदद को मौजूद। अम्मा बी की हौसला अफजाई पर जुगनू ने चूम कर इन दोनों को देखा। तब ही शहराम रोने लगा था और वो इसे लेने को उठी। शब्बो, जो दूध बना कर रखा था मैंने, वो ले आओ। महरीन ने इसका इरादा भांपते हुए फ़ौरन शब्बो को आवाज़ दी, मगर जुगनू ने कहा, मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं खुद। देखो, ये मेरा बेटा है और मैं नहीं चाहती कि इसे तुम्हारी आदत पड़ जाए। इसकी बात काट कर वो कदरे सख्त लहजे में बोली। जुगनू को लगा कि जैसे किसी ने इसका कलेजा नोच डाला हो। इसने शिकोकना नज़रों से आरफीन को देखा तो वो लब बिछे हुए आंखें चुरा गया। वो उठकर अपने कमरे में चली आई। दिल इतना बोझल हो रहा था कि ज़ब्त के बावजूद आंसू छलक पड़े और फिर रात भर वो अपने खाली प्याले को देख कर रोती रही। आरिफी ने एक बार फिर इसकी दिलजोई की खातिर भी नहीं आया था। इसने अम्मा को फ़ोन करके बताया तो वो उल्टा ऐसे समझाने लगी, जुगनू तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो, ऐसे ही शौक में उठा कर ले गई होगी। इस तरह की बेगमात बच्चे नहीं पाल सकती, एक ही रात में आजिज़ आ जाएगी। तुम बस ज़रा सब्र और हौसले से काम लो, फिर वो कौन सा तुमसे दूर है, एक ही तो घर है ना। अम्मा के समझाने पर इसका दिल ज़रा संभला था। अगली सुबह मून और जाज़ब का मुबारकबाद का फ़ोन चलाया। दोनों बेचैन हो रहे थे, वो शहराम को लेकर कब आएगी। तुम दोनों आ जाओ। इसका आ जाना तो अभी मुश्किल था और वो इतनी उदास हो रही थी कि इन दोनों को इनवाइट करने से खुद को रोक ना पाई। हालांकि अम्मा ने मना कर रखा था कि वो गांव में किसी को भी अपने घर आने की दावत ना दें। 7 दिन बाद खूब धूमधाम से अकीका हुआ था। महरीन को ही इसकी माँ के तौर पर मुतारफ़ करवाया गया था। वो अपने कमरे की खिड़की से दिखती बस खामोश तमाशाई का सा किरदार अदा करती रही। वो सुबह से लॉन्च में बैठी महरीन का इंतज़ार कर रही थी कि कब वो शहराम को लेकर नीचे आए, मगर शायद आज इसका अपने बेडरूम से निकलने का कोई इरादा नहीं था। थक आकर वो खुद ही ऊपर चली आई। दरवाज़ा खुला था। कमरे की दीवारें इसकी और आरिफीन की तस्वीरों से सजी हुई थी। एक दीवार पर बच्चों की तस्वीरें और अलमारी में खिलौने की बहुत ज़्यादा थे। बेबी कॉट खूबसूरती से सजा हुआ था। वो इसके करीब आई तो शहराम पूरी आंखें खोले से देखने लगा। इसने मोहब्बत पार नज़रों से इसे देखते हुए उठाकर इसके नरम गुलाबी गालों को चूमा। बेबी पिंक कलर के सूट में वो नन्हा सा गुलाब लग रहा था। तुम? महरीन से देखते ही आईब्रो चढ़ाए वो अभी वॉशरूम से नहाकर निकली थी और बेहद फ्रेश लग रही थी। मैं शहराम को लेने आई थी। इसकी नागवारी का नोटिस लिए बगैर जुगनू ने कदरे तमाम से जवाब दिया। तुम्हारी मेरे कमरे में बगैर इजाज़त आने की जुर्रत कैसे हुई? इसने इस कदर गुस्से भरे अंदाज में महरीन के वजूद में चिंगारियां भर दी थीं। तुम भी तो चली आती हो मेरे कमरे में बगैर इजाज़त। इसने भी बगैर किसी लिहाज के दो टोक जवाब दिया। मैं इस घर की मालकिन हूँ और इसकी हर चीज़ मेरी मलकियत है, इसलिए मैं तुम्हारी इजाज़त की मोहताज नहीं। इसके तनफ़ुर भरे अंदाज पर जुगनू तंजिया मुस्कुराई। जिस हैसियत की तुम हक जता रही हो इसका सर्टिफिकेट मेरे पास ही मौजूद है। क्या हो रहा है यहाँ? माँ जी दोनों की आवाज़ सुनकर ही आ गई थी। माँ जी, मैं इस लड़की को मज़ीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका काम ख़त्म हो चुका है, अब चलता करें इसे। शहराम को इसकी गोद से झपट कर इसने महरीन को जैसे आखिरी फैसला सुनाया था। बेटा तुम फिक्र ना करो, आज आरफीन आता है तो इस किस्से को भी निपटाते हैं। माँ जी महरीन को पिचकारते हुए बोली, जिस पर जुगनू ने फटी फटी नज़रों से इन्हें देखा, मगर वो इसकी जानिब मतवज्जो ही नहीं थी। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? घुटनों के बल इनके करीब बैठते हुए इसने माँ जी को झंझोड़ डाला। सदमे के बायस इसकी आवाज़ फट चुकी थी। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। झोंपड़ी में रहने वाली आज मेरे मुकाबले आने की जुर्रत करने लगी है। तुम भी इस काबिल ना थी कि इतने बड़े घर की बहू बनती। ये तो मैं माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए तुम्हें लाना पड़ा। लड़कियां तो हमारे सर्कल में भी बहुत थी, मगर नहीं, किसी को इस हवेली की बहू और आरफीन की बीवी नहीं बनाना था। महज एक बच्चा पैदा करवाना था, जो तुम कर चुकी हो। माँ जी, जुगनू ने इसके दोनों घुटने थाम लिए थे, मगर वो इसके हाथ झटक कर उठ खड़ी हुई। महरीन ने मेरी खातिर तुम्हें बर्दाश्त किया, अब मैं मज़ीद इसका ज़ब्त नहीं आजमा सकती। आरफीन, मैंने कभी तुम पर अपना हक़ नहीं जताया, कभी तुमसे कुछ तलब नहीं किया और वादा करती हूँ ज़िंदगी भर फिर भी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। बस मुझसे अपना नाम मत छीनो, मुझसे मेरे शहराम को मत जुदा करो। आरफीन का गिरबान दोनों हाथों में जकड़े वो सिसक पड़ी थी। महरीन ने कहरबार नज़रों से आरफीन को देखा। अम्मा जी का भी इसरार था कि वो इसे फ़ौरन तलाक देकर घर से छोड़ आए। जुगनू, आरफी ने इसके दोनों हाथ थाम लिए थे। मुझे अपने दिल में नहीं, महज इस घर में थोड़ी सी जगह दे दो। मैं फालतू सामान की तरह उम्र भर एक कोने में पड़ी रहूंगी। अपनी बेटी की आया समझ कर रख लो। आरफीन, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर अपनी ममता की भीख मांगती हूँ। रोते हुए वो इसके कदमों में ढेर हो गई। आरफीन का दिल पिघलने लगा था। जुगनू के साथ गुजरा हर लम्हा इसकी नज़रों से गुजरने लगा। मोहब्बत नहीं, मगर उनसे तो इससे हो ही चुका था। आरफीन, तुमने अगर जुगनू को ना छोड़ा तो मैं हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी तुम्हें। महरीन की धमकी बाज गश्त की सूरत में इसके गिर्द गूंजने लगी। वो जानता था कि वो किस कदर शिद्दत पसंद है, जो कहती वो करके दिखाती, और वो महरीन से बेवफाई का तो सोच भी नहीं सकता था।
جگنو میں نے تمہیں اذیتوں کے سوا دیا ہی کیا ہے، تم میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکو گی۔ مجھے اماں جی اور مہرین کے ارادوں کا پہلے سے علم تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ انہوں نے تمہارا انتخاب کیا ہے تو میں کبھی تم سے شادی نہ کرتا، مگر مجھے زبردستی رشتہ جوڑنے پر مجبور کیا گیا، اور آج بھی میرے پاس تمہیں چھوڑنے کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ وہ رک گیا۔ جگنو نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، وہ کہہ کر رکا نہیں، اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جگنو اپنی جگہ ساکت ہی رہ گئی۔ کتنے ہی پل گزر گئے، تب اسے شہرام کا خیال آیا۔ وہ دیوانگی کے عالم میں اٹھ کر مہرین کی گود سے اسے چھین لائی۔ میرا بیٹا ہے اور میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ تمہارا عارفین مبارک اور شہرام میرا ہے، صرف میرا ہے، میں اسے کسی کو نہیں دوں گی۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ شبو، صفیہ، اجمل، اس کے ایک ہی پکار پر سب ملازم لائن میں آ کھڑے ہوئے۔ جگنو نے شہرام کو اپنے آنچل میں چھپا لیا۔ شفو، صفیہ، شہرام کو میرے حوالے کرو، اور اجمل اسے چوکھٹ سے باہر پھینک کے گیٹ بند کرنا۔ انتہائی تنفر سے اس نے باری باری صاحب کو حکم سنایا۔ شفو اور صفیہ سے ہلا تک نہ گئے۔ انہیں جگنو پر بے حد ترس آ رہا تھا، جو شہرام کو اپنے گوش میں چھپائے منت بھری التجائے نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نہیں، تم دونوں نے میری آواز نہیں سنی؟ کسی کو اس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر وہ پوری قوت سے داڑھی۔ نہیں، میں نہیں دوں گی، یہ میرا شہرام ہے، اسے مجھ سے مت چھینے۔ وہ چیختی رہی، مگر اس کی منت اور زاری کسی نے نہ سنی۔ چوکیدار گھسیٹتا اسے گیٹ سے باہر چھوڑ آیا تھا۔ جگنو رکشے میں سوار اس کے قریب سے گزرتے مون اور جاذب نے ایک ساتھ اسے آواز دی، اور پھر اچانک اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ وہ جوتوں سے بے نیاز ننگے پاؤں انجان سمتوں کی جانب چل رہی تھی۔ بال بکھرے ہوئے، دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا، رخساروں پر مٹے ہوئے اشکوں کے نشان باقی تھے، مگر آنکھوں میں شناسائی کا کوئی رنگ نہ چمکا۔ جگنو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ جاذب نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنی جانب متوجہ کرنے کی لا حاصل سعی کی۔ کون ہو تم؟ وہ دونوں نے شدید صدماتی کیفیت میں ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ مون کے ہاتھ سے سیاہی والے کھلونے شاپنگ بیگ سے چھوٹ کر وہیں سڑک پر بکھر گئے۔ جگنو، میں مون ہوں اور یہ جاذب۔ مون نے تقریباً اسے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ آس پاس سے گزرتے راہگیر بھی اب متوجہ ہونے لگے تھے۔ کون؟ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی۔ مون نے اسے تھامنا چاہا، مگر وہ لڑکھڑا کر جاذب کے بازوؤں میں جھول گئی۔ انہوں نے اٹھا کر اسے ٹیکسی میں ڈالا، فوراً اسپتال لے آئے۔ اسے کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے اور اب وہ ایمرجنسی وارڈ میں تھی۔ مون نے اس کے لیے دعا گو تھی، اور جاذب ٹھٹھراتے ہوئے کوریڈور میں اداس کھڑا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اگر اگلے 8 گھنٹے تک ہوش نہ آئے تو وہ کومے میں جا سکتی ہے۔ جاذب کا بس چلتا تو اپنی دھڑکنوں کی روانی، سانسوں کا تسلسل، رگ رگ میں گردش کرتی زندگی اسے سونپ دیتا، مگر یہ سب اس کے اختیار میں نہیں تھا، اور جس کے اختیار میں تھا دونوں اس سے مانگ رہے تھے۔ چند گھنٹے بعد کہیں جا کے اسے ہوش آیا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر خطرے سے باہر تھے اور اسے پرائیویٹ روم میں شفٹ کیا جا چکا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے اندر داخل ہوئے۔ وہ ان کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی، گویا اب وہ سابقہ جذباتی کیفیت سے کسی حد تک سنبھل چکی تھی۔ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کر کے اسے بہلاتے رہے۔ جاذب نے مون کو منع کیا کہ وہ فی الحال اس سے کچھ نہ پوچھے۔ وہ کچھ دیر تو ان کی الٹی سیدھی باتوں پر ہنستی رہی، پھر ہنستے اسے رو پڑی۔ جگنو، پلیز مت رو۔ جاذب کو اس کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ وہ کس قدر ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ عارفین نے مجھے طلاق دے دی اور میرے شہرام کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ وہ اس کے شانے پر سر رکھ کر سسک اٹھی۔ مگر کیوں؟ جاذب نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا۔ کیونکہ وہ مہرین کو چاہتا ہے۔ مہرین کون ہے؟ اسے شدید حیرت نے گھیر لیا۔ اس کی پہلی بیوی، جگنو نے نظریں چراتے ہوئے بتایا۔ بیوی؟ دونوں اپنی جگہ سے ہل نہ سکے۔ ہاں، اس کی پہلی بیوی۔ اس کو سب پتا تھا، پھر بھی انہوں نے دولت کی خاطر مجھے اسے جہنم میں جھونک دیا۔ مجھ سے شادی تو اس نے محض اولاد کی خاطر کی تھی، مطلب نکل گیا تو میرے وجود کو کسی استعمال شدہ ٹشو پیپر کی طرح اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اس عارفین ہمدانی کو تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی تمہاری زندگی، تمہارے جذبات سے کھلواڑ کرنے کی؟ اس انکشاف پر اس کا رواں رواں سلوک اٹھا تھا۔ وہ مٹھیاں بھیجتا اٹھ کھڑا ہوا۔ جاذب، پلیز ریلیکس، یہ وقت نہیں ہے ابھی ان سب باتوں کا۔ جگنو کو دیکھو، اس کی حالت اچھی نہیں ہے، اور پھر میں یہاں اکیلی کیا کچھ دیکھوں گی، اور جو خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو گیا تو پلیز بیٹھ جاؤ یہاں۔ مون نے اسے کوریڈور سے بامشکل تمام واپس موڑا، ورنہ اس کے عزائم اچھے خاصے خطرناک تھے۔ ہفتہ بھر بعد وہ ڈسچارج ہو کر گھر آئی تھی۔ اس نے آتے ہی پہلے بیبے کے کمرے میں جھانکا، وہ خالی تھا۔ جگنو الٹے قدموں واپس آئی۔ اماں، بیبے کہاں ہے؟ اس کا دل بے حد اداس ہو رہا تھا۔ پچھلے 6 ماہ سے اس نے بیبے کو نہیں دیکھا تھا۔ جب بھی فون کرتی اماں کوئی بہانہ بنا دیتی۔ جگنو، بیٹھ جاؤ۔ اماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس چارپائی پر بٹھا لیا۔ کیا چھپا رہے ہیں آپ لوگ مجھ سے؟ وہ بے چینی سے گویا ہوئی۔ تمہاری بیبے اس دنیا میں نہیں ہے اب۔ اماں کے لہجے میں ڈوبا غمناک لہجہ اسے ہلا گیا۔ وہ بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس سے اپنی سماعتوں پر اعتبار نہ آیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ میں آخری بار ان کا دیدار کر لیتی؟ میں اس گھر سے کیا گئی؟ آپ لوگوں نے تو
مجھے اپنی زندگیوں سے بھی نکال دیا۔ میرا ہونا نہ ہونا تو برابر ہے نا آپ کے لیے۔ آپ کسی خوشی غم میں مجھے شریک کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو کر بول رہی تھی۔ بتایا تھا تمہاری ساس کو اس نے کہہ دیا کہ تم سفر نہیں کر سکتی، ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے، پھر ہم کیا کرتے؟ اماں کو غصہ آ گیا۔ وہ رونا بھول کر فکر سے ان کی صورت دیکھنے لگی۔ اسے تو ڈاکٹر نے ایسی کوئی احتیاط نہیں بتائی تھی۔ وہ کتنے بے حس اور سنگ دل لوگ تھے۔ جازم نے عارفین ہمدانی کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا تھا۔ جگنو شہرام کو پانے کے لیے کیس لڑنے کو تیار تھی، مگر اماں نے سنا تو روک دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مقدمہ لڑنے کی، اب تم خاندان کی عزت کچہریوں میں اچھالو گی۔ آج تک ہمارے خاندان کی کسی عورت نے عدالت کا منہ نہیں دیکھا اور تم وہاں غیر مردوں میں کھڑی ان کے الٹے سیدھے سوالوں کا جواب دو گی۔ اور پھر اول تو یہ مقدمہ تمہارے حق میں ہوگا نہیں، اور بالفرض اگر ہو بھی گیا تو کیا فائدہ؟ بچہ 7 سال کے بعد پھر باپ کے پاس سے ہی واپس جائے گا، پھر تمہیں کیا حاصل ہے؟ تم تو کہتی ہو بھول جاؤ، میں تو کہتی ہوں بھول جاؤ، جو ہوا مٹی ڈالو۔ ہم نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑا ہے، وہی سب سے بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اور وہ جیسے ڈھیر سی ہو گئی۔ ہینا کی منگنی بھی اس کے بغیر ہی ان دنوں میں طے پائی تھی۔ اختری پھپھو کی توسط سے رشتہ طے ہوا تھا۔ وہ لوگ اب شادی پر اصرار کرنے لگے تھے۔ لڑکا سودے میں مقیم تھا اور 2 ماہ کی چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد گھر مزید اداس اور خالی خالی سا لگنے لگا تھا۔ جگنو کی ہنسی، کہکے، نوک جھونک، آنکھوں کی چمک سب کہیں کھو گیا تھا۔ وہ خالی گھر کی در و دیوار کو تکتی رہتی، جس کی محفلوں کی دھمک تھی، جس کا کوئی پل تنہا نہیں گزرتا تھا۔ اب سارا دن بیٹی خلا میں نہ جانے کیا کھوجتی رہتی۔ کبھی کوئی تنکا ہاتھ آ جاتا تو بے خیالی میں مٹھی کھرچ کھرچ کر شہرام کا نام لکھتی چلی جاتی۔ شہرام! اس کی آنکھوں میں محض اس کی دید کی پیاس تھی، اس کے کان اس کی تاتاریوں کو ترس چکے تھے۔ اس کا نازک سا لمس یاد آتا تو وہ پاگل سی ہونے لگتی۔ وہ روزانہ انگلیوں پر دن گنتی تھی۔ آج شہرام 6 ماہ کا ہو چکا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں حساب لگائے، پھر وہ سوچنے لگی کہ اب وہ کیسا دکھتا ہوگا۔ اماں جی سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ دن میں کئی بار اس لمحے کو کوستی جب وہ دولت کا لالچ ان کے دل میں سمایا تھا۔ وہ تو گاڑیوں کی لمبی لائن اور اتنی بڑی حویلی پہ الجھ گئی تھی۔ اب تو دن رات یہ غم تھا کہ جگنو کا کیا بنے گا۔ مون اور جازب روز آتے تھے، اسکول کی نیوز پڑوس والوں کی ڈھیروں باتیں اور چٹپٹ قصے سناتے۔ مون روز اس سے کسی نئے ایڈونچر پر اکساتی، مگر اس کا دل جیسے ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ آج کل جازب نے یہ ضد باندھ رکھی تھی کہ وہ پہلے کی طرح اسکول آیا کرے، مگر وہ انکاری تھی۔ اب اس کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ کل اسکول کو میری ضرورت تھی تو میں نے تمہارا ساتھ دیا تھا، آج اسکول کو تمہاری ضرورت ہے جگنو، اور تمہیں یاد ہوگا کہ وہ خواب جو تم نے ہماری آنکھوں میں سجایا تھا وہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے اور تم اسے ادھورا نہیں چھوڑ سکتی۔ او پلیز جازب، میرا دل نہیں چاہتا، وہ بے دلی سے بولی۔ مون کی شادی ہو رہی تھی، فرحان نے بحرین چلے جانا تھا، اس لیے اس کی خالہ چاہ رہی تھی کہ جانے سے پہلے شادی ہو جائے۔ مون شادی کی تیاری میں اسکول میں بچوں کی تعلیم کا حرج دیکھ رہی تھی۔ جازب یہی بات روز اسے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، مگر جس کے سب خواب ہی بکھر چکے تھے وہ اس کا ساتھ کیا دیتی۔ تمہارے ایک بار کہنے پر میں نے اپنی جاب سے ریزائن کر دیا تھا، اور میں اتنے دنوں سے تمہیں منتیں کر رہا ہوں اور تم ہو کہ مسلسل انکار کیے جا رہی ہو۔ ہاں، تم کیوں مانو گی میری بات؟ آخر میں تمہارا لگتا ہی کیا ہوں؟ اور شاید میں بھول ہی چکا تھا کہ تم ایک خود غرض لڑکی ہو جو بس اپنے بارے میں سوچتی ہے، وہ خوبی سے کہتا اٹھ کر چلا گیا۔ جگنو اس کی پشت کو گھورتی لب بھینچ کر رہ گئی۔ اگلی صبح ناشتہ کرنے کے بعد خلاف توقع وہ گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ کچے پکے رستوں کو چھوڑ کر وہ پنگھٹیوں پر اتر آئی۔ اس کا رخ اسکول کی سمت تھا۔ جازب رستے میں کھڑا اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا تم ضرور آؤ گے۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ اگر تم زبردستی نہ کرتے تو کبھی نہ آتی، وہ منہ پھلا کر بولی، پھر دونوں خاموشی سے ساتھ چلنے لگے۔ چچی سے کہتی ہوں مون کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی انتظام کر دیں۔ پیپل کے پیڑ کی ایک ٹہنی نوچتے ہوئے اس نے جازب کی آنکھوں میں چمکتے خوابوں سے نظریں چرائیں۔ مون کے ساتھ نہیں۔ اس کے بعد وہ نیم رضامندی سے بولا، واقعی کون؟ ٹہنی پھینک کر وہ اس کی سمت مڑی، وہی جو سمجھتی نہیں یا پھر جان کر انجان بنتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ بہم انداز زومنی لہجے میں کہتا اسکول کا گیٹ کو عبور کر گیا۔ وہ کچھ دیر الجھتی رہی، پھر سر جھکا کر گرلز اسکول میں چلی آئی۔ بچوں میں آ کر حقیقتاً اس کا دل بہل گیا تھا۔ اس نے سوچا اب باقاعدہ سے اسکول آیا کرے گی۔ مون کی شادی کے ہر فنکشن میں اس نے خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ خود کو بھی وہ اسکول اور گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اسٹڈیز میں الجھا کر کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ پھلنے پھولنے تھے، درد کی شدت میں کوئی کمی نہیں تھی، مگر یہ تھا کہ اب وقت تیزی سے گزرنے لگا تھا۔ شام کے قریب وہ سو کر اٹھی تو چچا اور چچی آئے بیٹھے تھے۔ 2 چارپائی کے درمیان چارپائی پر چائے کی 2 خالی کپ اور مٹھائی کی پلیٹ دھری تھی۔ یہ کہاں سے آئی ہے؟ اس نے برفی کا ایک ٹکڑا اٹھایا۔ یہ تمہارے چچا لائے ہیں۔ اماں کا کھنکھناتا ہوا لہجہ، چہرے پر پھیلے رنگ اسے چونکا کہ ضرور کوئی خاص بات تھی۔ اس کا دھیان مون کی جانب چلا گیا۔ اس کی آج کل میں ہی ڈلیوری متوقع تھی، کیا خوشخبری ہے؟ اس نے بے تاب سے پوچھا۔ تمہارے چچا نے جازب کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔
اور میں نے ہاں کر دی ہے۔ مٹھائی کا ٹکڑا واپس پلیٹ میں رکھتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھ سے پوچھے بغیر وہ اب بھی شوق میں تھی۔ گھر کی بات ہے، تم ہماری بیٹی ہی تو ہو۔ چچی نے اس کا ہاتھ تھام کر واپس اپنے قریب بٹھایا اور اپنی انگلی سے سونے کی انگوٹھی اتار کے اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں سجا دی۔ بس آج سے یہ ہماری بیٹی ہے، عملی مظاہرے کے طور پر پیار بھی کر ڈالا۔ چچا نے جیب سے 3 نیلے نوٹ نکال کر اس کی گود میں رکھے اور سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ وہ چاہنے کے باوجود کوئی احتجاج نہ کر سکی، مگر جاذب پر جو غصہ تھا وہ کسی طور کم نہ ہو رہا تھا۔ شام ڈھلتے ہی اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ جاذب، یہ کیا حرکت ہے؟ اس کے ہاتھ سے ناول جھپٹ کر انتہائی ترش لہجے میں درخت کیا گیا تھا۔ وہ جو جاسوسی ناول میں بری طرح سے مصروف تھا، اس اچانک ابتدا پر ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ پھر اسے دیکھتے ہی آنکھوں میں اشارہ چمک آئی۔ کون سی حرکت؟ ناول ہی تو پڑھ رہا ہوں، معصومیت بھرا انداز۔ چچا چچی کو تم نے بھیجا تھا ہمارے گھر؟ کمر پر ہاتھ ٹکا کر وہ لڑکا انداز میں بولی۔ وہ اپنی مرضی کے خود مالک ہے، جہاں چاہیں جائیں، بے نیازی سے شانق چاہے۔ وہ دیر تک کھڑی سے گھورتی رہی، پھر انگلی سے انگوٹھی اتار کر اس کی گود میں پھینک دی۔ مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے، سمجھے؟ باقی کے 3 نوٹ ٹیبل پر رکھ کر تنگ کر واپس پڑھ لی تو جاذب اچھل کر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میری محبت کو ہمدردی کا نام مت دو۔ دروازے کے عین وسط میں راستہ روک کر کھڑا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ محبت؟ اس کی آنکھیں سکڑ کر پھیلیں۔ اس وقت کہاں تھی یہ محبت جب عارفین کا پرپوزل آیا تھا اور تم جھوم جھوم کر ناچ رہے تھے؟ عارفین تمہاری پسند تھا اور میرے لیے یہی خیال باعث اطمینان تھا کہ میں نہ صحیح لیکن کم سے کم تم تو خوش رہو گی۔ مجھے نکاح کے دن پتہ چلا تھا کہ میرا نکاح عارفین حمدانی سے ہوا ہے۔ یہ وہی شخص ہے۔ پھر تمہیں پہلے سے کیسے پتہ تھا؟ اس سے ذرا جو اعتبار آیا ہوتا اس کی وضاحت پر، بلکہ الٹا مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ چچی جان مجھے ہی ساتھ لے کر گئی تھی۔ میں نے مون سے ذکر کیا کہ وہ EDO ہے تو اس نے ہی بتا دیا تھا، اور ہم دونوں تمہیں سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ جاذب، تمہیں مجھ سے اچھی لڑکی مل سکتی ہے۔ اس نے بحث کو سمیٹنا چاہا۔ اور مجھے تم سے اچھی لڑکی نہیں چاہیے، میں تم پر ہی راضی ہوں۔ اس کی ڈھٹائی بھی عروج پر تھی۔ جاذب پلیز مجھے تنگ مت کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تمہیں مجھ سے محبت نہ صحیح لیکن ہم واقعی دوست تو ہیں نا، اور 2 اچھے دوست ایک اچھے ہمسفر ثابت ہو سکتے ہیں۔ مجھے تم سے محبت ہے، مگر ویسی نہیں جیسی تم سمجھتے ہو۔ وہ دوسری بات نظر انداز کر کے پہلے کے جواب میں اچھی خاصی جھنجھلا سی گئی۔ محبت ایسی اور ویسی نہیں ہوتی، محبت صرف محبت ہوتی ہے، اور اس کا اقرار تم کر چکی ہو، اب مکر نہیں سکتی ہو۔ وہ اس کے لہجے میں گویا ہوا۔ مجھے پھر بھی انکار ہے، میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ عارفین کو چاہتی ہو؟ اب تک اس کا طنزیہ لہجہ جگنوں کو سناٹے میں لے گیا۔ میں نفرت کرتی ہوں عارفین حمدانی سے، اور دوبارہ میرے سامنے اس شخص کا نام مت لینا۔ بیوقوف تھی میں جو کھرے کھوٹے کی پہچان نہ کر سکی، اور یہ غلطی تم دوبارہ کیوں دہرانا چاہتی ہو؟ جاذب، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں ایک تیزی سے پلکیں جھپکتے ہوئے اس نے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ مجھے اس پہ اعتراض نہیں۔ وہ تمہاری غلط فہمی ہے، وہ تنگ کر بولی۔ شادی کیا پاگل کرتے ہیں؟ اس نے الٹا اس سے پوچھا۔ راستہ چھوڑو میرا۔ اس نے بات بدل دی۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ وہ مزید پھیلا۔ میں چچی کو آواز دوں گی، اس نے دھمکایا۔ وہ تمہارے گھر بیٹھی ہیں، پرسکون انداز۔ یہ رنگ پہن لو تو چچی تو چلی جانا۔ اس کی صورت پر گویا ترس کھاتے ہوئے جاذب نے ایک چھوٹی سی ڈبی اس کی جانب بڑھائی۔ جگنوں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، کچھ لمحے خاموشی سے سر کے، پھر اس نے ہاتھ بڑھا دیا۔ دونوں کی شادی کو 3 سال گزر چکے تھے۔ چچا نے گھر کی درمیانی دیوار گرا کر ان کے اور اپنے گھر کو پھر سے ایک کر دیا تھا۔ اب چاچا چچی، جاذب اور ان کا 2 سال کا بیٹا سب ساتھ رہتے تھے، جس کا نام اس نے شہرام کی یاد میں شہرام ہی رکھا تھا۔ دونوں اسکول پرائمری سطح سے مڈل کا درجہ اختیار کر چکے تھے۔ زندگی ہر لحاظ سے مکمل تھی، مگر اندر کہیں کچھ خالی خالی سا تھا۔ ایک خلش تھی جو دل میں کانٹے کی مانند چبھتی تھی۔ کبھی کبھار اسے لگتا تھا کہ وہ سراب ہو کر بھی پیاسی ہے۔ شہرام کا خیال اس کی یاد تھی جو کبھی دل سے ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس سے ہر وقت ہر لمحہ یاد آتا تھا۔ آج اس کی 5ویں سالگرہ تھی۔ وہ آفس میں غمگین و اداس بیٹھی تھی جب بلیک لینڈ کروزر کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح ڈرائیور نے اتر کر دروازہ کھولا تھا۔ انتہائی شان اور کرفو سے اس نے IDO صاحب کو گاڑی سے اترتے دیکھا۔ اس کی خوبصورتی و وجاہت میں 5 سال میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ چند لمحے وہ اس کے سامنے آئیڈیاز پر بات کرتا رہا۔ اسکول کے کچھ معاملات تھے، وہ ڈسکس کرنے کے بعد وہ اٹھا تو جگنو بے ساختہ سے پکار بیٹھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ جگنو کی اسپاٹ نگاہیں اس کی جانب اٹھی ہوئی تھیں، اور اس میں ایک ہی سوال تھا، شہرام کیسا ہے؟ اچھا ہی ہوگا، اس نے جیسے کڑے ضبط سے جواب دیا تو وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا مطلب کہ اچھا ہی ہوگا؟ اس کا لہجہ ٹوٹ سا گیا۔ ہم نے بہت ظلم کیا تھا نا تمہارے ساتھ، ہمیں اس کا احساس ہے۔ سچ پوچھو تو میں تم سے معافی مانگنے آیا تھا، مگر میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کیسے تمہارا سامنا کروں۔ عارفین، شہرام کہاں ہے؟ جگنو نے جیسے اس کی لمبی چوڑی تمیز سنی ہی نہیں تھی۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا جگنو، تم بظاہر عام سی نظر آنے والی لڑکی اندر سے کتنی خاص ہو۔
مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب سے تم میرے دل میں رہنے لگی تھی۔ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ عارفین کے دل پر ضمیر کا جتنا بوجھ تھا وہ آج سب اتار دینا چاہتا تھا۔ جگنو کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ اس کے نزدیک اب اس اقرار محبت کی کوئی وقت نہیں تھی۔ وہ خواہش تو کب کی مر چکی تھی۔ عارفین، میرے شہرام کا بتاؤ۔ وہ چیخ اٹھی۔ عارفین بے بس سا اسے دیکھنے لگا۔ کاش تم اپنے ساتھ ہوئی حق تلافی کا کچھ تو حساب مانگتی تو شاید ہمیں اس کی سزا اس قدر بھیانک نہ ملتی۔ اپنے گریبان کو اس کے ہاتھوں سے آزاد کراتے وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ میں بھول گیا تھا کہ جو دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی تو قدرت رکھتا ہے۔ میرا شہرام، جگنو نے بے ساختہ ہی اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، وہ تمہارے جانے کے بعد چند روز ہی ہمارے ساتھ رہا۔ آنسوؤں کا سیلاب تھا جو اس کی آنکھوں میں ٹھہر گیا تھا، بار بار رخساروں پر بہہ نکلا تھا۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ تمہیں یہ سزا اس صورت میں ملے۔ خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑاتی وہ خود پر سے ضبط کھو چکی تھی۔ تب ہی ایک 2 سال کا گول مٹول سا بچہ بال کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا تھا۔ بال کی تلاش میں جب اس کی نگاہ روتی ہوئی جگنو پر پڑی تو وہ اس کے قریب چلا آیا۔ ماما، وہ جگنو کو پکار رہا تھا۔ عارفین ہمدانی کچھ کہے بغیر واپس لوٹ آئے۔ اسے جو کہنا تھا اب اس کا وقت گزر چکا تھا، وہ اس کی دسترس سے بہت دور جا چکی تھی۔ ماما، شہرام نے پھر اسے پکارا تو وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرائی اور محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے گلے لگا لیا۔ اسے لگا جیسے اللہ نے شہرام کو عارفین سے چھین کر واپس اسے لوٹا دیا ہو۔ بھئی، جب سے یہ شہرام صاحب تشریف لائے ہیں نا جگنو، تم مجھے بالکل لفٹ نہیں کرواتی۔ جاذب نے اندر داخل ہوتے ہی جو منظر دیکھا تو مصنوعی خوبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً منہ پھیلا لیا۔ اتنا غصہ نہ کیا کرے ماسٹر جی۔ بیگ کندھے پر ڈالنے کے بعد وہ شہرام کی انگلی تھامے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جاذب کو آج کتنے برسوں بعد وہ پہلے والی جگنو لگ رہی تھی۔ ہنستی مسکراتی، شرارتی کہنے پر برا ماننا بھی بھول گیا تھا۔ بس شاکڈ سا اسے ماسٹر جی کہنے پر برا بھی مانانا بھول گیا تھا۔ بس شاکڈ سا اسے دیکھے گیا۔ اب چلو بھی۔ اپنی جانب اٹھی اس کی شوق اور وارفتہ نگاہوں پر اس نے قدرے جھنجھلا کر کہا تو جاذب نے اس کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آج مجھے تم سے ایک بار پھر سے محبت ہو گئی ہے، پاگل۔ وہ بے ساختہ ہنستے ہوئے آفس سے باہر نکل آئی۔ ارے سنو تو، وہ پکارتا ہوا پیچھے آیا۔ وہ انسنی کیے چلتی رہی۔ کچھ دور جا کر اس نے اپنے سامنے کھڑی دونوں اسکولوں کی عمارتوں کے پلوں میں کھڑے جاذب اور شرارتیں کرتے شہرام کو دیکھ کر سوچا، کل جو خواب ہم نے دیکھا تھا وہ آج روشن تعبیر کی صورت سامنے ہے۔ اور یہاں پر ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام ہے ایک خواب دیکھا تھا ہمارا اور اس کی رائٹر ہیں سمیرہ گل۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اور اس میں جگنو کی ماں کا کیا فیصلہ ٹھیک تھا کہ اس نے اپنی دیکھا دیکھی یعنی کہ آنکھوں سے دیکھا اس نے اپنی بیٹی کو ایک ایسے شخص کے ساتھ بیاہ دیا جو پہلے سے شادی شدہ تھا؟ اور عارفین کا فیصلہ کیا درست تھا؟ آپ کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اور جگنو نے جو فیصلہ لیا کیا وہ ٹھیک لیا تھا؟ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔